نشست کا حصہ دوم ہے جو عنوان رکھا گیا تھا شیعہ کہلائے جانے والے فرقے ایک جائزہ. تو آج اس نشست کا دوسرا حصہ ہے. میں ملتمس ہوں ہمارے مکالمے میں مسلسل ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے جو وقت دے رہے ہیں تو آج کی جو ہے گفتگو کا آغاز کریں. پر محمد والے محمد بابا جب اللہ ایک دفعہ درود سے نواز دیجیے. ایک دفعہ درود سے نواز دیجیے. اللہم صلی علی صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ کہلائے جانے والے فرقے، اس حوالے سے تمہید کہہ لیجیے یا بنیاد کے طور پر یہ طے ہوا تھا کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ خود جو شیعہ کہلاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو جہاں تک آپ لوگ آگے آ جاتے تو زیادہ بہتر تھا کہ یہاں پہ بعد میں پھر دیکھا جائے گا جو ہو. آپ اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھیے جیسے. علیکم السلام. تو تین بنیادی باتیں ابتدا میں کرنے کا خیال تھا کہ جو کچھ ہمارے متعلق دوسروں نے کہا ہے کہ شیعہ کیسے شروع ہوئے اس پہ دو گفتگو، اور پھر ایک گفتگو یہ کہ ہم خود اپنے طور پر عرض کریں کہ ہمارے نزدیک ہمارا آغاز کیسے ہوا. تو ابھی دوسرا مرحلہ ہے تین وہ باتیں جو دوسروں نے کہی ہیں ان کا رد پیش کیا گیا. ایک یہ بات کہ شیعہ جو ہیں وہ سقیفہ بنو ساعدہ سے ایک سیاسی تحریک کے طور پر شروع ہوئے. اس سلسلے میں کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. ہم سقیفہ بنو ساعدہ کے متعلق ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں جو دوسرے مسلمان گروہوں سے مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نقطہ نظر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نقطہ آغاز بھی وہی ہے. رہ گیا سیاسی ہونا یا غیر سیاسی ہونا تو ایک بڑی موٹی سی بات ہے کہ جب مسئلے کا حل خدا و رسول سے پوچھا جائے تو وہ دین کہلائے گا، وہ شریعت کی بات ہوگی، مذہب کی بات ہوگی. اور اگر مسئلے کا حل کسی دانشور سے، مفکر سے، عوام سے پوچھا جائے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین سے باہر سیاسی مسئلہ ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں سیاسی کہنے والوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جانشینی رسول کا فیصلہ خدا کرتا ہے اور رسول کرتا ہے، ہمارا معاملہ خدا اور رسول سے وابستہ ہے. اس کے برعکس جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا اور رسول کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے بلکہ خلیفہ کا تعین، حکمران کا تعین ہم خود کرتے ہیں. تو اگر کوئی سیاسی ان دونوں میں سے گروہ ہے تو وہ ہے کہ جو خدا و رسول کو مائنس کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے. جو خدا و رسول کو بنیاد بناتا ہے وہ تو خالصتاً ایک دینی جماعت ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ خوارج کے رد عمل کے طور پہ سامنے آئے. تو یہ عرض کیا گیا کہ خوارج اپنے زمانے میں ایک دہشت گرد، ایک منافق اور شرپسند لوگوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی. ایسے لوگوں کا رد عمل اگر پیدا ہوگا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے بہت تنگ کیا تو ان کے جواب میں بھی دہشت گردی اختیار کر لی جائے اور وہ جہاں ملیں ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے. لیکن اس کے مقابلے میں کسی نظریاتی جماعت کا وجود میں آنا یہ بظاہر ممکن نہیں ہے. اور جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بالکل ویسی خوارج کی طرح کی ایک جماعت موجود ہے ہمارے سامنے. ایک جماعت یا کئی جماعتیں اس مختلف ناموں سے موجود ہیں. ان کی حیثیت آج کے معاشروں میں وہی دہشت گرد کی ہے. وہ کوئی نظریاتی تبدیلی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. رد عمل ہوگا تو وہ بھی اسی انداز کا رد عمل ہو سکتا ہے جو نہ ہمارا اس وقت تھا نہ آج ہے. ہم نے رد عمل کا رویہ اختیار ہی نہیں کیا. تیسری بات کہی گئی کہ اور غالباً وہ سب سے کمزور بات تھی کہ شیعہ جو ہیں واقعہ کربلا کے بعد توابین کی صورت میں سامنے آئے اور اس کے بعد پھر ان کے
مسلک کا تعین ہوتا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جنگ جمل، جنگ صفین اور خود واقعہ کربلا یہ واضح طور پر پورے مسلم معاشرے کو دو گروہوں میں بانٹ رہا تھا۔ ایک گروہ حب علی کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا اور ایک گروہ بغض علی کی بنیاد پر، عداوت علی کی بنیاد پر۔ تو یہ دو گروہ تو اس وقت سے موجود چلے آ رہے تھے اور یہی گروہ آگے چل کے آج بھی یہی صورتیں ان کی برقرار ہیں۔ تو اس لیے واقعہ کربلا نے شیعوں کے ترقی میں، ان کے زندہ رہنے میں اور ان کے دنیا کم ہونے کے باوجود ایک مؤثر جماعت بنانے میں بڑا رول ادا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ بھی ہماری بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ تین نظریات کا تو تجزیہ اس دن کی گفتگو میں ہو گیا تھا۔ اب آج وہ بات کہ جس کو بہت ہی مزے لے کے بیان کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سے ان کے جو بڑے اسکالرز ہیں وہ بھی اس واقعے کو، اس بات کو ادا کرنا زبان سے سمجھتے ہیں کہ بڑی تحقیق کا مظاہرہ ہے۔ مستشرقین نے بھی، بعض مستشرقین نے اس کا حوالہ دیا، اس کے برعکس بھی رائے ہیں، لیکن جو کہا گیا وہ یہ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، وہ اسلام لے آیا اور اس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ اب 10,000 سال تک جس کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی رہی ہو، ایک شخصیت کا تعارف کرایا جاتا ہو اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہو، اسے ایک نشست میں جزوی طور پر رد کرنا، جزوی گفتگو سے رد کر دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کچھ بنیادی پہلو اس سلسلے میں اگر ہم توجہ دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا کہا گیا عبداللہ ابن سبا کے متعلق اور ہماری کیا نسبت اس سے قائم کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ عبداللہ ابن سبا جیسے میں نے ایشیا کے یمن کے شہر صنع کا رہنے والا ایک یہودی تھا جو حجاز میں آیا، اور اس نے حضرت عثمان کے زمانے میں، اس سے پہلے وہ باقاعدہ یہودی تھا، اس کے بعد اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، باطن میں وہ یہودی رہا۔ وہ بہت موبائل شخصیت تھا، وہ پورے مسلم ورلڈ میں ٹریول کرتا رہتا تھا اور اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر لوگوں میں بہت سی باتیں ایسی پھیلائیں کہ جو بہت سے اس وقت کی سیاسی واقعات کی بنیاد بنی اور شیعہ مذہب کی بنیاد بنی۔ جو باتیں اس سے منسوب کی گئیں وہ یہ کہ وہ حجاز میں گیا، اس نے شام کا سفر کیا، مصر گیا، کوفہ اور بصرہ یعنی عراق کے جو دو شہر ہیں اس کے اندر وہ گیا، اور وہاں وہ لوگوں میں کچھ نظریات کی ترویج کرتا تھا۔ ایک طرف تو اس کا مذہبی نظریات کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کے رسول کا، ہر رسول کا ایک وصی ہوتا ہے، اور چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک وصی ہے۔ یہ خاتم الانبیاء تھے، وہ خاتم الاوصیاء، اور وہ حضرت علی کی ذات ہے۔ جو حضرت عیسیٰ جس طرح سے واپس آئیں گے دنیا میں، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے، اور یہ ایک رجت کا تصور ہے کہ قیامت کے قریب ایک مرتبہ حضور واپس تشریف لائیں گے۔ یہ نظریہ اس نے متعارف کرایا۔ پھر اب یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں کا نظریہ تھا یا اس کا اپنے اختراع، کہ اس نے عصمت کا تصور ائمہ کے لیے کہ وہ معصوم ہیں ان کا تصور دیا۔ پھر یہ کہ چونکہ حضرت عثمان کی حکومت غاصب حکومت ہے، وصی رسول کا حق تو جناب امیر کا تھا، تو اس لیے انہوں نے حکومت غصب کی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حکومت کے خلاف اٹھیں اور ان سے اقتدار چھین کے حضرت علی کے حوالے کریں، اصل حقدار حکومت کے حضرت علی ہیں۔ یہ ان نظریات کی وہ ترویج کرتا تھا۔ اس کے جو فکری نظریات تھے ان کو بنیاد بنا کر یوں سمجھیے کہ شیعہ مذہب قائم ہوا، اور اس کے جو سیاسی نظریات تھے اس کی بنیاد پر
سب سے پہلے تو حضرت عثمان کے خلاف ایک شورش اٹھی، جس میں ایک طرف مصر کے لوگ شامل تھے، دوسری طرف عراق کے لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا اور گھیراؤ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن سبا اتنا پاورفل شخص تھا کہ اس نے بڑے بڑے اہم شخصیتوں کو متاثر کیا، اور جو باقاعدہ اس کے یعنی دام میں اس کے بچھائے ہوئے جال میں لوگ آ گئے، ان اصحاب میں حضرت عمار یاسر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبد الرحمن ابن عدیس، ایک بڑی یہ بھی بیت رضوان کی شخصیت ہیں، ان کا بھی نام لیا کہ یہ بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت صعصع ابن سوحان صحابی رسول بھی ہیں، اور جناب امیر اسلام کے بڑے خوش بیان صحابی، بہت عمدہ خطبہ دیا کرتے تھے، زبان پہ بڑے بلیغ خطاب کرتے تھے۔ جناب امیر اسلام کی شہادت کے بعد جناب امیر کے جنازے میں بہت گنتی کے خاص اصحاب شامل ہوئے تھے، ان میں صعصع ابن سوحان بھی تھے، اور صعصع ابن سوحان نے جو خطبہ جناب امیر کے دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو کے ایک تعزیتی بیان دیا ہے، وہ تاریخ میں موجود ہے، وہ شاہکار ہے۔ فضائل امیر المومنین اسلام کا بیان کرنا اور اس کے ساتھ یہ اظہار کہ ہم ان فضیلتوں سے آج محروم ہو گئے جناب امیر کو دفن کر کے۔ یہ صعصع ابن سوحان جناب امیر کے خاص اصحاب میں سے تھے، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کے دام میں، اس کے جال میں پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں میں تابعین میں ایک بہت بڑا نام حضرت مالک ابن اشتر کا ہے، مالک بن اشتر نقی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کے جال میں پھنس گئے عبداللہ ابن سبا کے، اور ان سب نے مل کے یعنی ان میں سے بہت سے لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف فضا بنائی، اور الٹیمیٹلی حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ عبداللہ ابن سبا کا جو گروہ تھا یہ اس جماعت میں شامل ہو گیا کہ جو جمل کے پہلے حضرت عائشہ کو ابھارا اور وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئیں طلحہ اور زبیر کے ساتھ، ادھر حضرت علی فوجیں لے کے آ گئے، تو جو معرکہ جمل ہوا ہے جو در حقیقت بصرہ کے باہر ہوا ہے، اس کا نام یوں تو اصولاً اگر جگہوں کے حوالے سے ہو تو جنگ بصرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار تھیں اور اس اونٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، تو اس لیے وہ جنگ جمل کے نام سے منسوب ہوئی۔ اس جنگ جمل میں اس کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی تھیں تو جب یہ وہاں پہنچ گئیں تو طلحہ اور زبیر سے حضرت علی نے ایک ملاقات کی وہاں بصرہ پہنچنے کے بعد۔ اس ملاقات سے ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ تو آپس میں مل جائیں گے، اور پھر جو ہم نے اتنی شورش پھیلائی ہے تو یہ ہمیں پھر ہم نشانہ بن جائیں گے۔ تو انہوں نے رات کے وقت یہ کیا کہ ادھر دونوں طرف عبداللہ ابن سبا کے آدمی موجود تھے، حضرت عائشہ کی فوج میں بھی اور حضرت علی کی فوج میں بھی، انہوں نے ایک دوسرے پہ تیر اندازی شروع کی۔ دونوں کو یہ گمان ہوا کہ مخالف نے حملہ کر دیا ہے، وہ جنگ شروع ہو گئی اور نتیجتاً جنگ جمل میں 10,000 آدمی مارے گئے، صرف ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، ورنہ نہ حضرت عائشہ لڑنا چاہتی تھی نہ حضرت علی لڑنا چاہتے تھے۔ یہ یعنی اس کے بعد عبداللہ ابن سبا کا کردار غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں تاریخ میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی نظر نہیں آتے، کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ یہ پوری داستان بیان کی گئی۔ اب کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے اس کے وہی نظریات، رجت کا تصور، عصمت کا تصور، وصی رسول ہونے کا تصور، یہ سب تصورات اس نے دیے تھے اور یہی شیعہ فقہ کی بنیاد بنے۔ اب یہ بنیادی آپ کے عقائد ہیں یا نہیں یہ تو الگ بحث ہے، لیکن کہا گیا کہ ان نظریات کی بنیاد پر شیعت وجود میں آئی۔ اصولی طور پر یہ ساری کہانی، اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس کی تفصیلات وہ الگ بحث ہوگی، لیکن یہ کہانی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھائیں گے کہ اگر یہ دعویٰ ہے نا ہمارے بھائیوں کا اہل سنت کا کہ یہ ایسا ایسا ہوا، اس شخص نے شیعت کی بنیاد رکھی، تو
تو اگر یہ شیعت کی بنیاد اس نے رکھی ہے تو شیعہ حوالوں میں کہیں نہ کہیں عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کے بیان کردہ روایتیں، اس کا بیان کردہ عقائد، ان کا کہیں ذکر ہونا چاہیے۔ اگر شیعہ تالیف میں بلا کسی خوف تردید کے بڑے اطمینان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، آپ دنیا کو چیلنج کیجئے، کسی شیعہ کتاب میں، جبکہ شیعوں کا علمی ذخیرہ سے مراد میری احادیث ہے، احادیث کی تعداد شیعوں کی اہل سنت کی مجموعی احادیث سے کم از کم 3 یا 4 گنا زیادہ ہے۔ ان 3-4 گنا زیادہ، یعنی لٹریچر ہمارا مذہبی زیادہ ہے، ان پورے لٹریچر میں آپ بڑے اطمینان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ کسی کتاب میں کسی جگہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی حوالہ، کوئی جملہ جو اس کی تعریف میں کہا گیا ہو، کوئی اس کا پیش کردہ نظریہ جسے شیعوں نے قبول کیا ہو، کہیں دکھا دو۔ اگر ہمارے کسی جگہ پر کوئی حوالہ اس کا نہ ملے، اگر ملے تو صرف اس حوالے سے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا یعنی وجود یہ نظریہ ہے، تو اس نظریے کی تردید کی گئی ہو، عبداللہ ابن سبا کا رد کیا گیا ہو، یا اس پر لعنت بھیجی گئی ہو، اس حوالے سے تو ذکر ملے گا۔ لیکن یہ کہ عبداللہ ابن سبا کے کسی عقیدے کو اپنایا گیا ہو، کہیں اس کا حوالہ ملے، اس کی بیان کردہ کوئی روایت قبول کی گئی ہو، ایسا کوئی اشارہ ہماری کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ تو جب ہمارے یہاں کوئی اس کے لیے حوالہ نہیں ہے تو فریق مخالف کہتا رہے کہ صاحب یہ فلاں نے پیدا کیا ہے، تو ایسی فرضی داستان کوئی بھی بنا سکتا ہے، کسی کا بھی نام لے کے کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا بانی ہے۔ اصل چیز تو جب ہے جب وہ بات ہمارے خلاف ثابت ہو سکے۔ مثلا اگر میں کوئی دعویٰ کروں کہ اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ قابل احبار، ایک یہودی تھا جو حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لایا تھا، وہ پورے سنی مذہب کا بانی ہے، اور اس کے دلیل میں صحیح بخاری، صحیح مسلم جیسی معتبر ترین کتابوں میں قابل احبار کی بیان کردہ روایتیں پیش کر دوں، یہ واضح طور پر ثبوت فراہم کر دوں کہ جتنا حدیثوں کا ذخیرہ اہل سنت کا ہے، جن شخصیتوں کی اجتماعی کوششوں سے وہ ذخیرہ منتقل ہوا ہے، وہ سب کے سب قابل احبار کے شاگرد تھے۔ نوجوانوں کی ٹولی تھی ایک، جس میں حضرت ابو ہریرہ شامل ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر بن العاص ہے، اور عروہ بن زبیر ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اس وقت تمام اہل سنت کے جو ذخیرہ احادیث ہے اس کے مین سورسز ہیں۔ یہ سب کے سب قابل احبار کی شاگردی کا دم بھرتے تھے۔ تو اب اگر میں کہوں کہ سنی مذہب قابل احبار نامی یہودی نے بنایا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، جتنی اسرائیلیات ہے آپ کے ہاں، جو عجیب و غریب قسم کے قصے ہیں، یہ اوج بن انق کا قصہ کہ ایک شخص جو تھا وہ دریائے نیل میں کھڑا ہوتا تھا اور وہاں سمندر سے مچھلی پکڑتا تھا، اور اس کو وہ سمندر میں کھڑا ہوتا تھا دریائے نیل سے وہ اس کی مچھلیاں پکڑ کے اور سورج میں سامنے رکھ کے اس کو وہ سینک لیا کرتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا قد ان کی روایت کے مطابق 40 گز کا قد تھا ان کا، 40 گز کا ایسا تھا ان کا، اور وہ انہوں نے 40 ہی گز کی چھلانگ مار کر اس کو لاٹھی ماری تھی اور ابن انق کو، تو وہ اس کے گٹے پہ ٹخنے کے اوپر جا کے وہ لگی تھی، تو یعنی 120 گز کے فاصلے پہ زمین سے اس کا ٹخنا تھا۔ یہ روایتیں، یا وہ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آیا تو وہ پوچھا کہ بھئی کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، تماچا مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، وہ آنکھ لے کے اللہ میاں کے پاس پہنچا کہ پروردگارہ کس کے پاس بھیجا ہے؟ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ نے وہ آنکھ تو دوبارہ لگا دی، لیکن کہا اس کے بعد پھر جاؤ اور جا کے کہو کتنے دن زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تو وہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا میں جو مدت بتاؤں گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی میں تو پھر آ جاؤں گا جان لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر آج ہی روح قبض کر لو۔ اب اس قسم کی بے سروپا کہانی بخاری شریف کی بیان کردہ روایت کہ اگر مکھی کسی جگہ گر جائے کسی کھانے کے اندر تو اس کو پورا ڈبو دو اس کے اندر، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے، ایک پر میں تریاق ہوتا ہے۔ یہ سب قابل احبار کی روایتیں ہیں، اور صحیح، اور یہ تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی ڈھیروں اس قسم کے قصے ہیں۔ جو حضرت عمر جو بہت سمجھدار آدمی تھے، سیاسی اعتبار سے بھی
میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے جید صحابہ کو انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ حدیث نہ بیان کریں. انہوں نے وہ بھی کابل آبار کے جادو میں گرفتار تھے اور اس کو روایتیں بیان کرنے کی اجازت دیتے تھے. تو اب اگر ایسا شخص میں کہوں کہ جی سنی مذہب کا بانی یہ ہے تو میرے پاس تو دلیلیں ہیں. آپ بتائیے کہ ہماری کتابوں میں کہیں پر عبداللہ ابن سبا کا نام موجود ہے؟ اس کا کہیں وجود نہیں. اس لیے یہ ہمارا ایشو ہے ہی نہیں. آپ اپنے طور پر فرض کر کے کوئی کہانی بیان کرتے رہیں, کچھ بھی کہتے رہیں. وہ ایک عزیز صدیقی صاحب ہیں, انہوں نے کتاب لکھی سبائی سبز باغ, اور پھر یہ آپ کے تقی عثمانی صاحب جو اس کے اسلامی شریعت بینچ کے سربراہ بھی تھے, انہوں نے کتاب لکھی سبائی تحریک اور تاریخ تبری. انہوں نے تاریخ تبری کو بھی سبائی قرار دے دیا, اور اس قسم کے بہت سارے ہم سبائی کہلانے لگے ان کے نزدیک. یہ سبائی کا لفظ جو ہے یہ ایجاد آپ کی اپنی ایجاد ہے. آپ اپنے طور پر ہمیں جو دل چاہے کہتے رہیے, ہمارا پرابلم نہیں ہے. لیکن ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے ہمارے کچھ سوالات ہیں, ان کا جواب ضرور آپ پہ ڈیو ہو جاتا ہے کہ اگر عبداللہ ابن سبا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی تحریک شروع کر دی اور سب کچھ کر دیا, تو یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا ہوں, یہ طاہا حسین صاحب ایک سنی عالم مصر کے بہت بڑی شخصیت تھے, انہوں نے اس سے کہا ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ فرضی نام ہے, یہ شیعوں کو چڑھانے کے لیے گڑا گیا ہے, ورنہ اس کا وجود کوئی نہیں. تو انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جنگ جمل تک اتنا بھرپور ایکٹیو انسان وہ جنگ خوارج کے سلسلے میں کہاں چلا گیا؟ جب خوارج کی موومنٹ ہو رہی ہے تو اس وقت کسی عبداللہ ابن سبا یا کسی سبائی کا ذکر نہیں آتا. تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ خوارج جو تھے اس وقت کی جو مقابل کی خلافت تھی یعنی بنو امیہ کے لیے مسئلہ نہیں تھے, مسئلہ تھے تو حضرت علی کے لیے تھے. اس لیے اس کے لیے یہ سبائی تصور گھڑنے کی ضرورت نہیں تھی خارجیوں کے لیے. وہ تو صرف وہاں ضرورت تھی کہ جہاں کسی نہ کسی اعتبار سے شیعوں کا کوئی تعلق نکلتا تھا. تو اس لیے خوارج میں اس کا ذکر نہیں. جنگ صفین اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے, اس کے اندر خوارج کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بھئی وہاں کیوں ذکر نہیں ہے. یہ تقریباً یہ وہ سوال ہے کہ جو میں منافقین کے سلسلے میں کیا کرتا ہوں. ضمن عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ, حیات رسالت میں منافق موجود, تاریخی طور پر منافق حضور کے آخری ایام تک منافق موجود تھے. چنانچہ غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے, اس سے واپسی میں حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. 17 منافقین کے نام بتائے تھے حضور نے اپنے ایک صحابی حذیفہ یمانی کو, اور چنانچہ حذیفہ یمانی جو ہیں وہ صاحب سر رسول, اللہ کے رسول کے راز کی حفاظت کرنے والے وہ کہلاتے ہیں. تو صاحب سر رسول کہلاتے ہیں. وہ منافق جو حضور کی حیات کے آخری مراحل تک موجود تھے. یہ عجیب بات ہے کہ اس کے فوراً بعد ہم مرتدین کا تذکرہ سنتے ہیں, مانعین زکوٰۃ کا ذکر سنتے ہیں, لیکن حضرت ابوبکر کی عہد میں یہ منافق کہاں چلے گئے؟ پھر ہمیں تاریخ میں منافق کا لفظ جو ہے وہ بالکل غائب نظر آتا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ حضور کے عہد میں منافق اتنا فعال, اتنا ایکٹیو رہے, اور حضور کے حیات کے آخری لمحوں تک منافق کا وجود رہے اور پھر غائب ہو جائے. وہی صورتحال یہاں پر ہے کہ اتنا بڑی شخصیت کے جس نے پورے دنیا اسلام کے اندر کھلبلی مچا دی, ایک خلیفہ کو قتل کرنے کا باعث ہوا, دوسرے خلیفہ سے جنگ چھڑوا دی اور 10,000 آدمیوں کے خون بہانے کا باعث ہو گیا.
اس کے سامنے اتنی بڑی جنگ ہوئی جس کو ہم جنگ صفین کہتے ہیں، اس میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، کوئی وجود ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ پھر اگر وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس نے حضرت عثمان کے خلاف پوری ملت اسلامیہ میں اتنا بڑا گروہ پیدا کر لیا کہ جو آ کے حضرت عثمان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، حضرت عثمان کو قتل کر دے، تو حضرت عثمان مزاجن بڑے اپنی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جہاں ذاتی مخالفت کا سوال آئے وہاں انہوں نے صحابہ کے بھی مقام اور حیثیت کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ حضرت عمار یاسر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، یہ چند وہ مخصوص صحابی ہیں جن کو فزیکلی مارا پیٹا گیا ہے دربار کے اندر، صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے حضرت عثمان سے ان کی مخالفت ہو گئی تھی۔ تو جس کا ٹریٹمنٹ اس قسم کا ہو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، وہ کیسے برداشت کرتے رہے؟ اور پھر ان کے بڑے سمجھدار عمال، ان کے جو گورنرز تھے، جو بنو امیہ کے بڑے بڑے نامور چشم و چراغ تھے اور بعد میں بنو امیہ کے لیے بڑے اہم کردار انہوں نے ادا کیے، ان گورنروں کے خلاف اتنی بڑی موومنٹ چلتی رہی، وہ موومنٹ نے دارالحکومت تک پہ ہلا کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ وہ خلیفہ کا قتل ہو گیا، اور کسی گورنر نے یا خود حکومت نے نہ ایک جملہ ان کے متعلق کہا۔ حضرت عثمان نے اپنے خلاف ہونے والی موومنٹ کا الزام حضرت عبداللہ ابن عباس پہ لگایا، عبداللہ ابن مسعود پہ لگایا، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے اوپر یہ باقاعدہ واضح طور پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے صحابہ کرام میں لوگوں کو ملزم ٹھہرا رہا ہو اپنے خلاف موومنٹ کا، اس کے خلاف اتنی بڑی تحریک چل گئی اور وہ اس نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، کبھی اس کی زبان پہ ایک لفظ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے مارے جانے کے بعد جناب امیر علیہ السلام کا مختصر سا دور ہے 3.5-4 سال کا، اس کے بعد تو معاویہ کا زمانہ ہے، حکومت ہے نا، سن 40 ہجری جناب امیر کی شہادت کا زمانہ ہے، سن 60 ہجری میں معاویہ ہلاک ہوا ہے۔ یہ 20 سال کا عرصہ درمیان میں گزرا ہے۔ اس 20 سال میں کم از کم معاویہ نے اگر عبداللہ ابن سبا کو تلاش کر کے قتل نہ کیا ہوتا یا اس کے خلاف مقدمہ نہ چلایا ہوتا ہے، کوئی سزا نہ دی ہوتی، تو کبھی نہ کبھی اس کے کسی قول میں ذکر تو آتا کہ اس شخص نے فتنہ پھیلایا اور ہمارے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ حضرت علی پہ الزام رکھا گیا، اس کو کم از کم حضرت علی کے حامی کی حیثیت سے اس کا ذکر ہو جاتا کہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کہیں ہمیں معاویہ کی زبان سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ پھر اتنے صحابہ ہیں اس وقت اور ان سے مختلف روایتیں ہم تک منتقل ہوئی ہیں، جس میں ابو ہریرہ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے 4,500 روایتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے کسی صحابی نے کہیں ابو ہریرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں کیا۔ یہ عبداللہ ابن سبا یعنی یہی زمانہ ہے حضرت عثمان کا، ابو ہریرہ موجود ہیں، معاویہ کا دور آیا، ابو ہریرہ موجود ہیں۔ 58 ہجری میں ابو ہریرہ کا انتقال ہوا ہے، واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے۔ اس وقت تک یہ اپنی تحریک چلا کے کامیابی حاصل کر کے جمل کی لڑائی میں دونوں خلفاء کو یعنی خلیفہ اور ام المومنین کو لڑا کے اور سب کچھ کر کے چلا گیا، اور اس کے باوجود کسی صحابی نے، کسی راوی حدیث نے کسی مقام پر اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا ہی مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک صحابہ کے دور تک اس کا وجود نہیں ہے، یا اگر ہے تو کہیں قابل ذکر نہیں ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی تو ذکر کرتا۔ پھر ایک بڑا ذرا جدید اعتبار سے اچھا پہلو ہے کہ ایک ڈاکٹر سبہی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو عرب معاشرہ تھا، یہ عرب معاشرہ یہ جدید دور کا اعتراض ہے اور بڑا جنمن اعتراض ہے۔ ان کا عرب معاشرہ جو ہے وہ قبائلی زندگی تھی۔ قبائلی زندگی میں کسی عوامی تحریک کے چلائے جانے کا امکان نہیں ہے، یعنی اس میں مین ٹو مین کانٹیکٹ کر کے آپ کوئی رد عمل نہیں پیدا کر سکتے۔ جو چیفز ہیں مختلف قبائل کے، وہ فیصلہ کن رول ادا کرتے ہیں،
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حکومت جو کوئی بلوچستان میں کر رہی ہے وہ افراد کے لیے کچھ کرے، ان کے فائدے کو ہو نقصان کو ہو، اس سے حکومت پر کوئی یعنی حکومت کی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہاں کے چیفز کو وہ اپروچ نہ کیا جائے. ان کو اگر رشوت دی جائے اور ان سے کوئی کام کہا جائے تو وہ کام ہو جائے گا، اگر وہ مخالفت پہ آ جائیں تو مخالفت ہو جائے گی. افراد کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس قبائلی زندگی میں. یہ آج کے زمانے کی قبائلی زندگی ہے. آج سے 1400 سال پہلے جب بہت ہی زیادہ قدامت پسند معاشرہ تھا، اس میں جا کے کہیں کوئی آدمی مجمع اکٹھا کرے اور اس میں کہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے بڑی کرپٹ ہے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور اس پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. یقیناً ہمیں مدینے میں ایک عوامی تحریک کی شکل نظر آتی ہے، کیونکہ مدینے سے وہ مصر سے بھی لوگ آئے ہیں اور یہ کوفے سے بھی لوگ آئے ہیں، لیکن یہ عوامی تحریک بھی چند سربراہوں کی نگرانی میں آئی ہے. اشعث ابن قیس جیسے لوگ موجود ہیں، حضرت مالک اشتر کا بھی نام لیا جاتا ہے، عمر ابن حمق خزائی جیسی شخصیتیں، یہ سب کی سب احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ چیفز ہیں مختلف قبائل کے، اب اپنے ساتھ اپنے قبیلے کو اگر لے کے آئے ہیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو کوئی تحریک نہیں چل سکتی تھی جس طرح کا تصور پیش کیا گیا ہے، اور نہ اس زمانے میں اتنی موبلٹی ممکن تھی کہ ایک آدمی جو ابھی یہودیت سے اسلام کے اندر آیا ہے وہ اتنا مؤثر ہو جائے کہ اس پائے کے صحابی حضرت ابو ذر جیسی شخصیت کو، جس کے لیے حضور کی احادیث موجود ہوں، جناب عمار یاسر جن کے متعلق حضور نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کو گروہ باغی قتل کرے گا، یہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ تو جنت کو بلاتے بلاتے شہید ہو جائیں گے، اور ان پر یہ الزام رکھا جائے کہ عبداللہ ابن سبا ان کو جہنم کی طرف آ کے بلا کے لے گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اعتراضات ہیں اس روایت کے اوپر، کہانی کے. اب اس کے بعد جو زیادہ شاید دلچسپی کا باعث پہلو ہو کہ آخر یہ عبداللہ ابن سبا ہے کون، یہ کیا قصہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس کا تذکرہ 4 صدی ہجری کے آخری زمانے میں، یعنی 390 ہجری میں جو کتاب تالیف ہوئی ہے تاریخ طبری، محمد ابن جریر طبری کی، الملل والنحل کتاب کا اصل نام ہے. الملل والملوک، قومیں اور بادشاہ، ان کی تاریخ طبری جو عرف عام میں کہلاتی ہے. یہ تاریخ طبری سب سے زیادہ تفصیلی اور سب سے زیادہ مستند تاریخ سمجھی جاتی ہے مسلمانوں میں جو اس زمانے میں لکھی گئی. اس سے زیادہ تفصیلی کتاب اس وقت تک جزوی تھیں، یعنی مغازی تھیں، غزوات کے اوپر لکھی گئی کتابیں تھیں، کچھ سیرت کے اوپر باتیں بیان کی گئیں، کچھ طبقات لکھے گئے جیسے طبقات ابن سعد. یہ طبقات ہوتے تھے راویوں کے حوالے سے، یعنی جو حدیثوں کی روایت کرتے تھے ان کی فہرست بنانا، یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کام کاج ہے، کس قسم کی شخصیت ہیں، سچے سمجھے جائیں جھوٹے سمجھے جائیں. تو اس سلسلے میں پہلی باقاعدہ کتاب جو لکھی گئی وہ واقدی کی بھی کہہ لیجیے، محمد ابن سعد اس کا نام تھا، طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے، واقدی اسی کا لقب ہے. تو یہ کاتب تھا، وہ یعنی کتابیں نقل کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ریسرچ کا کام کیا. اور طبقات ابن سعد بڑی مستند کتاب ہے. اس کتاب میں بھی یعنی اس وقت تک عبداللہ ابن سبا کا کوئی تذکرہ نہیں. پہلی مرتبہ 4 صدی ہجری میں جو تاریخ طبری لکھی گئی اس کی 5ویں جلد میں جہاں پر یہ سب واقعات کا ذکر ہے حضرت عثمان کے عہد کا، اس میں تذکرہ ہے اس عبداللہ ابن سبا کی. یہ عبداللہ ابن سبا تمام تر انہوں نے بیان کیا ہے صرف ایک راوی کے ذریعے سے جس کا نام ہے سیف ابن عمر. یہ سیف ابن عمر جو ہے یہ بھی 157 ہجری اس کی تاریخ ہے مرنے کی، جو ہارون رشید کا زمانہ تھا اس زمانے میں یہ سیف ابن عمر کا انتقال ہوا. پیدا کب ہوا اس کے متعلق ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن 157 ہجری میں اگر سوچ کیجیے کہ 75 سال 80 سال میں بھی اس کا انتقال ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آخری عشروں کے میں پیدا ہوا اور دوسری صدی
جی 2 صدی ہجری کے اندر اس کا انتقال ہے۔ یہ پیشے کے اعتبار سے داستان گو تھا۔ اس کا کام تھا کہ شاہی درباروں میں وہ مختلف وہ عمرا کے پاس جا کے یا پبلک پلیسز پہ بیٹھ کے وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ سب سے دل پسند کہانیاں مسلمانوں کے لیے جو ہو سکتی تھیں وہ ان کے ماضی کی جو جنگی کارنامے ہیں ان کا بیان ہو، تو چنانچہ ان موضوعات پر وہ اکثر کہانیاں سناتا تھا اور داستان گو کے طور پر مشہور تھا۔ اس نے 2 تاریخی ناول لکھے۔ ایک ناول تھا 11 ہجری سے لے کے 37 ہجری تک کے واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹا، یعنی جس کے اندر یوں سمجھیے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بعد، اس کے بعد جو اس کتاب کا نام ہے ردہ، یہ جو رد ہو گئے یعنی اسلام سے نکل گئے لوگ، ان کے خلاف جو جنگیں ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جو شام اور ایران وغیرہ کے بارڈرز پہ لڑائیاں ہوئی، ان کا تفصیلی بیان ہے۔ یہ یعنی ناول کا بیک گراؤنڈ ہے اس فضا میں۔ اور ایک کتاب الجمل کے نام سے لکھی جس کا بیک گراؤنڈ جنگ جمل ہے۔ یہ 2 ناول اس نے ناول لکھے۔ یہ ناول اس لیے کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے، اب آج ہمارے سامنے وہ دونوں کتابیں موجود نہیں ہیں، لیکن جو تفصیلات اس کی ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محض قصے کہانی ہے۔ جیسے نسیم حجازی ایک ہمارے یہاں کے رائٹر ہوا کرتے تھے، اب نئی نسل تو شاید اس سے واقف نہیں ہے، انہوں نے بہت سے موٹی موٹی کتابیں، آخری چٹان، اس پہ ٹی وی والوں نے باقاعدہ ایک ڈرامہ بھی بنایا تھا، محمد بن قاسم، اس پہ بھی یہ سب 800 900 صفحے 100 صفحے کے ناول ہوتے تھے۔ ان ناولوں کا، جن کو تاریخی ناول کہا جاتا ہے، ان کی بنیادی ساخت یہ ہوتی ہے کہ مرکزی طور پر اس کا تانا بانا کسی تاریخ کے ایونٹ سے بنا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ تاریخ کا کردار ہوگا، کئی اس کے اجزاء جو ہیں وہ بھی تاریخی ہوں گے، یعنی ان کا وجود ہوگا۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ لوگ ایسے شامل کر لیے جائیں گے جو رنگ آمیزی کے لیے، داستان بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر کوئی اس میں ہیرو تو ہوگا، ایک ویلن ہوگا، کچھ کبھی لطف پیدا کرنے کے لیے، کامک ریلیف کے لیے، کچھ اس میں لائٹ آسپیکٹ کو کور کرتے ہوئے لوگ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ سب ملا کے جو ناول تیار ہوگا اس کو ہم تاریخی ناول کہتے ہیں، جس کا پس منظر تاریخ ہے۔ اس میں کچھ کردار سچے ہوتے ہیں، کچھ کردار جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس نے جو کتابیں لکھی، یہ دونوں کتابیں، اس کے اندر صورتحال یہ تھی، یہ دونوں صحیح معنوں میں یہ کتابیں سیریز کی حیثیت رکھتی ہیں، تو 2 ہی کتابیں لیکن ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ اس میں اس نے وہ تمام سارے لوازم جو ناول کے ہوتے ہیں وہ سب فراہم کیے ہیں۔ ان تمام لوازم میں یعنی ہیرو بھی ہے، ویلن بھی ہے، اور بہت سے فرضی کردار بھی ہیں اور بہت سے حقیقی کردار بھی ہیں۔ چونکہ دور اس کا وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل متصل زمانہ ہے، ناول کا بیک گراؤنڈ وہ ہے، تو جو کردار کریٹ کرے گا وہ کردار کو پھر صحابی رسول بنانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ جو کریکٹر بھی وہاں بنائے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوگا اور تجارت کی ہوگی، ورنہ وہ کردار اس زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ 11ویں صدی ہجری میں جو شخصیت بھرپور زندگی گزار رہی ہوگی اس نے ظاہر حضور کو دیکھا ہوگا، تو اب جب وہ حضور سے ملاقات میں تو ہو سکتا ہے کہ اس نے حضور سے باتیں بھی کی ہوں۔ اب یہ باتیں سب فرضی ہوں گی۔ یہ اگر آپ اس کا مزید وہ کرنا چاہیں، ایک تو خالصتاً تاریخی ناول ہے، ایک کچھ وہ ناول ہے تاریخی ناول تو نہیں شمار کیا جاتا، لیکن اس کے کردار جو ہیں وہ بڑے تاریخی ہوتے ہیں۔ مثلاً داستان امیر حمزہ، یہ اودھ کے اندر لکھی جانے والی داستان امیر حمزہ، اور پھر اس کے ساتھ طلسم و شربہ۔ حضرت حمزہ چونکہ ان کی ذات کے ساتھ شکار اور وہ ایمان قبول کیا اور کہا کہ حضور ہمیں ایک وفد دے دیجئے کہ جو جا کے ہمیں وہاں پہ دین کی تعلیم دے، اور وہاں جو دوسرے قبائل ہیں ان کو بھی دین کی طرف راغب کرے۔ تو پہلے تو حضور نے ان سے ضمانت لی کہ ان کی زندگی کی حفاظت کرو کیونکہ مجھے تم لوگوں سے خطرہ ہے۔ 70 آدمی پھر اس کے بعد بھیجے۔ وہ 70 آدمی جب نجد پہنچے تو ایک کنویں کے اوپر ان کو ٹھہرایا گیا گاؤں سے باہر کہ ہم ذرا قبیلے والوں کو اطلاع دے دیں تو اس کے بعد تمہیں اندر لے چلیں گے۔ وہ وہاں جا کے وہ پورا قبیلہ جو تھا وہ اٹھ کے آیا اور اس نے چاروں طرف سے یعنی
ان کو گھیر کے اور ان میں سب آدمیوں کو مار دیا سوائے ایک شخص کے. اس کا نام تھا عمر ابن امیہ زمیری. وہ شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلم کی داستان سنائی تھی. تو گویا ایک خبر پہنچانے والے آدمی کا رول تھا. چنانچہ داستان امیر حمزہ میں اس کا یہی رول ہو گیا. وہ جاسوس ہے، وہ یعنی ان کا جہاں جہاں بھی ضرورت ہوتا ہے عیاری کی کہ دوسروں کی خبریں لائے، دوسروں کو پتہ کرے، ان کے ساتھ کوئی چال چلنی ہو تو وہ چال چلے. یہ سب کام وہ امر سے لیا گیا. یہ بھی ایک تاریخی ہستی ہے. حضرت ابو حمزہ کا ایک اور ساتھی تھا، مقبل اس کا نام تھا. یہ بھی تاریخی ہستی ہے اور یہ بھی صحابی رسول تھا. اب یہ دو تین تو کردار ہوئے اصلی. اس کے بعد پھر وہ حضرت امیر حمزہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر شادی کرتے ہیں، وہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ہندوستان آئے اور یہاں لندھور بن سعدان ایک کردار تھا، اس سے ان کی جنگ ہوئی. یہاں آتے آتے راستے میں طلسم ہوشربا ایک تھا، وہ اس میں سے وہ طلسم ایک کے بعد دوسرے فتح کرتے چلے گئے. کردار ہیں تاریخی، لیکن اس کے ساتھ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ فتحی ہیں. اب اس میں ان کرداروں کے ساتھ جو تاریخی کردار ہیں، جو دوسرے کردار ہیں، کوئی صاحب ان کو بھی اٹھا کے تاریخی کردار شمار کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کی ناسمجھی ہوگی. سیف ابن عمر نے یہ دو ناول لکھے اور اس کے اندر یہ دونوں طرح کے کردار موجود ہیں. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو جتنے محدثین ہیں، یہ شاید واحد آدمی ہے سیف ابن عمر کہ یحییٰ ابن معین امام احمد ابن حنبل کے زمانے کے محدث ہیں. ان سے لے کے امام ذہبی جو 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹا ہے سیف ابن عمر، یہ حدیثیں گھڑتا ہے، یہ یعنی اس کو زندیق تک کہا گیا، یعنی اس کی قول کسی صورت سے قابل قبول نہیں، اس کی بیان کردہ کوئی روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. سب نے متفقہ طور پہ کہا، لیکن یہ عجیب بات ہے، سب نے متفقہ طور پہ کہا لیکن اس کی بیان کردہ روایتوں کو کوٹ بھی کیا. میرے خیال میں اس پہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ سچا ہے کہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آدمی ناول لکھ رہا ہے، اس کا کوئی کلیم نہیں ہے. یہ خام خواہ ہوا کیا؟ ہمارے علامہ ابن حجر اسقلانی ایک بڑا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی صحابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کے تذکرے کے لیے. اب جتنے بھی وسائل ہو سکتے تھے صحابہ کے احوال کے لیے، ان سب میں ملا کر اتنے نام نہیں تھے جتنے اس کے اس دو ناول میں بھرے ہوئے تھے. سارے صحابی تھے اس کے اندر. چنانچہ اب وہاں سے نئے نئے صحابی مل رہے ہیں، اس سے قابلیت کی بھاگ بیٹھ رہی ہے جناب مصنف کی، ابن حجر کی، کہ جناب دیکھیے کتنی محنت و تلاش دکھائی ہے انہوں نے، کتنے بہت سے صحابیوں کے احوال ڈھونڈ دیے. کئی جلدوں میں انہوں نے کتاب وہ تالیف کر دی. ایک یعقوب حموی ہے، اس نے کتاب لکھی فتوح البلدان، وہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اس میں شہروں کی فہرست ہے. اب یہ اس کا ہر واقعہ کسی قصبے میں ہو رہا ہے، کسی علاقے میں ہو رہا ہے، کچھ کے تو نام حقیقی ہیں، کچھ نام بڑے بڑے شہر کے تو نام ہیں. اب وہ جا رہی ہے فوج تو ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچی، اس کا کوئی نہ کوئی نام بھی بتائے گا. وہ اس طرح سے اس نے لاتعداد نام لکھے ہیں قصبوں کے. چنانچہ اب جو جغرافیہ لکھے وہ اس کی قابلیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سارے قصبے اس نے بیان کر دیے. کتنی گہری نظر ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تک نہیں چھوڑے گئے اور چنانچہ ادھر کر دیے گئے. اس لیے جناب یہ ایک عجیب و غریب تماشا تھا کہ اس کو جھوٹا کہتے تھے اور اس کی چیزوں کو اٹھا کے نقل کرتے چلے جاتے. ہمارے ایک بہت ہی یعنی وہ انگریزی جناتی شخصیت تھے جناب مرتضی عسکری صاحب، عراق کے عالم تھے، ابھی انتقال ہوا ہے پچھلے یا پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے بڑی محققانہ کتابیں بہت سی لکھی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ ہوا 150 جعلی اصحاب. انہوں نے ایک سیدھا سا پیمانہ بنایا، 157 ہجری میں جو شخص انتقال کر رہا ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی ہوگی، 95 ہجری میں ہوئی ہوگی.
اس نے کسی صحابی کو خود نہیں دیکھا. آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جو 83 ہجری یا 85 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو 85 ہجری تک اگر وہ تھا سیف ابن عمر تو اس وقت وہ کم سے لڑکا رہا ہوگا. اس وقت تک اس نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا. وہ اگر ایک کتاب لکھتا ہے جس کے اندر کوئی صحابہ کا ذکر ہے تو یہ اس کا ڈائریکٹ علم تو نہیں ہوگا، کسی راوی سے سنا ہوگا، کسی کتاب سے نقل کیا ہوگا. 157 ہجری سے پہلے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. حدیث کے مجموعے بھی اسی زمانے میں تیار ہو رہے ہیں اور تاریخیں بھی اس دور میں بھی لکھی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں لکھی گئیں. اصل بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں. سیرت ابن اسحاق اس سے پہلے کی یعنی وہ روایتیں ہیں کہ انہوں نے تحریر بھی کی تھی. وہ سیرت ابن اسحاق اپنی اصلی شکل میں تو موجود نہیں ہے، وہ 2 حصوں میں ہے. سیرت ابن ہشام میں اس کا کچھ حصہ ملتا ہے، کچھ حصہ تاریخ طبری میں ملتا ہے. ان دونوں کو جمع کر کے جرمنی میں ایک کتاب تیار کی گئی جو سیرت ابن اسحاق کے نام سے آج متعارف ہے، ورنہ خود سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہ ابن اسحاق جو ہے وہ امام زین العابدین السلام کے عہد کی شخصیت ہے اور اسی عہد میں وہ ایک اور شخصیت ہیں شہاب ظاہری، جن سے احادیث انہوں نے نقل کی ہیں. ملاقات نہیں ہے شہاب ظاہری کی امام بخاری سے، لیکن امام بخاری نے ان کی روایت کردہ حدیثوں کو بیچ کے 1-2 سلسلوں کے ساتھ اپنے اس میں بہت زیادہ نقل کیا ہے. یہ اب شہاب ظاہری جو ہے وہ حدیث نقل کر رہا ہے احکام سے متعلق، اور ابن اسحاق مشہور ہے مغازی میں اس کی یعنی مغازی جنگوں کا تذکرہ. پہلے مسلمانوں کا سب سے دلچسپ موضوع علمی موضوع جو تھا وہ جنگوں کے حوالے سے، تو ان کو مغازی غزوے کی جمع ہے تو غزوات کا اس میں ذکر ہوتا تھا. تو مغازی جو ہے وہ ترتیب دی ابن اسحاق نے. وہ اپنے زمانے میں مغازی کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں ہسٹورین مانا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں یہ شہاب ابن ظاہری جو تھے، شہاب ظاہری یہ احکام کے احادیث کے یعنی جو دوسرے شرعی مسائل تھے اس کے احادیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے. یہ دونوں مل کے سمجھیے ایک پکچر بناتے ہیں کہ جو اس وقت کی تاریخی اور اس وقت کی مذہبی دونوں روایات کو جمع کرتے ہیں. یہ تمام کتابیں اس سے پہلے لکھی گئی. اب اگر ان کتابوں میں ان راویوں کے بیانات میں کسی جگہ کسی صحابی کا ذکر ہمیں مل جائے اور سیف ابن عمر نے اپنی کتاب میں اس صحابی کا ذکر کیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابی جو ہے یہ گھڑا ہوا صحابی نہیں ہے، یہ اپنے ماضی میں وجود رکھتا ہے. لیکن 157 ہجری یا اس کے قرب و جواب میں لکھی جانے والی کتاب میں ایک صحابی کا نام موجود ہو اور اس سے پہلے کہ کسی کتاب میں ذکر نہ آئے، کوئی راوی اس کا بیان نہ کرے، تو یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ صحابی جو ہے اس کے ذہن کی پیداوار ہے، ورنہ اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہونا چاہیے. کسی روایت میں ہو جاتا، کوئی راوی بیان کر رہا ہے تو کسی صحابی کا نام نہیں لیتا. اس طرح انہوں نے 150 صحابی نکالے، 4 جلدوں میں کتاب لکھی اور وہ کتاب لکھ کے انہوں نے باقاعدہ مصر بھیجی. اس زمانے میں استاد محمود ابو ریہ بھی زندہ تھے، یہ استاد ابو زہرا بھی زندہ تھے، بڑے بڑے نام تھے یہ جامعۃ الازہر کے. ان کے پاس کتاب بھیجی کہ جناب یہ ہے، یہ میری تحقیق ہے، اور اس کا جواب آج تک اہل سنت کی طرف سے نہیں دیا جا سکا. 150 فرضی صحابی ہیں جن سے بہت سی احادیث بھی یعنی بخاری اور مسلم نے تو کوئی حدیث نہیں لی، لیکن سیف ابن عمر کی حدیث ترمذی میں نقل ہوئی ہے، صحیح ترمذی میں وہاں سے حدیث بھی لی گئی ہے. کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی حدیثیں اٹھا کے نقل کر دی ہیں ان صحابہ کے نام سے جن صحابہ کا کوئی وجود نہیں ہے ان کی اس 2 کتابوں سے پہلے. تو اس طریقے سے انہوں نے نہ صرف صحابہ بلکہ انہوں نے وہ مقامات پیش کیے کہ جن کا کوئی اس سے پہلے وجود نہیں تھا. کہ یہ اس کو بڑا شوق تھا ہر جگہ کہ یوم وہ کر دیتا تھا، یعنی جنگ ہوئی ہے تو آج دن کا نام فلاں یوم رکھ دیا گیا، وہ باقاعدہ اس کو ایک نام رکھ دیتا تھا. یہ سارے یوم فرضی ہیں. اس کے بہت سے واقعات بالکل قیاسی، ظاہر ہے کہ داستان لکھ رہا ہے تو بالکل قیاسی واقعات ہیں. وہ سب واقعات، وہ شخصیتیں، وہ مقامات ان کی 4 جلدوں میں انہوں نے بڑی محنت و تلاش سے وہ کیا ہے. بہت بڑا کام ہے کہ تمام کتابیں دیکھی جائیں
کہ یہ اس کے اندر پہلے موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، اور اس کے بعد شاید سارا ماضی کمپیوٹرائزڈ ہو اور اس کے بعد ریفرنس دیا جائے کہ یہ نام ہے کہ نہیں، تو وہ دریافت ہو سکے۔ اس کو انہوں نے فزیکلی کیا ہے کہ کمپیوٹر کی مدد کے بغیر۔ یہ 4 جلدیں اس کی ہیں۔ پھر 2 جلدیں انہوں نے لکھی عبداللہ ابن سبا اور سیف ابن عمر کے دوسرے افسانے۔ یہ ان سا ایک جلد جو ہے وہ تقریباً عبداللہ ابن سبا کے واقعات کے اوپر ہے، اور باقی ساری جو ہے وہ بیان کی ہے، اور جو فرضی واقعات اس سے بیان کیے ہیں۔ ابھی ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے آپ کے آج کے مسئلے کو ختم کروں۔ یہ جو اس کے 2 ناول تھے، اس 2 ناول میں اسے ہیرو بھی چاہیے تھا۔ وہ اب جو تاریخی شخصیتیں ہیں وہ تو اپنے کارنامے سر انجام دیں گی، خالد بن ولید ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، یہ لوگ تو حقیقی وجود تھے۔ اس کو وہ زیادہ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا تھا، اسے تو اپنا ایک ہیرو چاہیے نا جس کے ساتھ وہ اپنی قیاس آرائیوں کو، اپنے حسن کو پیدا کر سکے۔ خود یہ ایک بنو تمیم کا قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھتا تھا یہ شخص جو سیف ابن عمر ہے۔ تو اب وہ قبائلی عصبیت کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے ہیرو جو ہے وہ بنو تمیم کا بنایا۔ بنو تمیم کی ایک شاخ تھی بنو عامر، اور یہ بنو عامر کا فرق تھا، تو اس نے وہ ہیرو بھی بنو عامر کا بنایا۔ اس کا نام ہے قعقاع کہہ لیجیے، قاف عین قاف الف عین، قعقاع ابن عمر، اور اس کا بھائی ہے عاصم ابن عمر۔ یہ دونوں اس کے ہیرو ہیں، یعنی قعقاع ابن عمر ہیرو ہے، اور وہ عاصم ابن عمر جو ہے وہ ہیرو کا پارٹنر جو ہوتا ہے، کوئی ساتھ رکھا جاتا ہے، وہ اکثر فلموں میں بھی اور کہانیوں میں بھی وہ اس نے وہ رکھا ہے۔ یہ جناب غیر معمولی شخصیتیں ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ صاحب اس وقت صورتحال عراق کے علاقے میں جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر جنگ نہیں فتح ہو رہی ہے، تو فوراً ان کو طلب کیا جاتا ہے، اور یہ اچانک نمودار ہوتے ہیں دونوں بھائی، اور آ کے غیر معمولی وہ جنگ کرتے ہیں اور فتح ہو جاتی ہے۔ اتنے معلوم ہوا کہ ایران میں ناہمن کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہاں پر نہیں فتح ہو رہی ہے، تو یہ جناب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے شام پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اور عموماً ایسے کہ جنگ ایسی صورتحال میں ہے کہ بس شکست ہونے کے قریب ہے، مسلمان پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک یہ چھاپا مارتے ہیں اور ان کے آتے ہی جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا ہے۔ یہ ہیرو جو ہیں وہ ہر ایک طرح سے ہیرو ہیں، یعنی بڑے بڑے روحانی کمالات بھی ہیں۔ راستے میں پانی کا دریا نظر آ گیا، اب سارے فوجی چاری اس کو کیسے کراس کریں، تو چنانچہ قعقاع نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا اور پانی کے اوپر چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پوری فوج اوپر سے گزر گئی، ان کے گھوڑوں کے ٹخنے تک بھی نہیں، سم بھی نہیں، پوری طرح بھیگے پانی کے اندر، اور اس طرح کراس کر گیا۔ ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں گاؤں والوں نے اپنی گائیں جو تھیں، جانور مویشی جتنے تھے، وہ یہ سوچ کے کہ فوج آ رہی ہے اور یہ اپنے کھانے پینے کے لیے ہم سے راشن مانگیں گی تو ہمارے جانور پکڑ کے لے جائیں گے۔ انہوں نے جانور جو ہے اٹھا کے پہاڑ کی کھو میں لے جا کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ تو جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے مطالبہ کیا قعقاع نے کہ بھئی ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے۔ گاؤں والوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گایوں نے وہاں غار میں سے آواز دے کے کہا کہ ہمیں یہاں چھپایا گیا ہے، ہمیں یہاں بند کیا گیا ہے، اور چنانچہ قعقاع گیا اور وہاں سے ان کو لیا۔ اس طرح کی نامعلوم آگ کے شعلوں میں سے گزر جاتا ہے، پانی میں سے گزر جاتا ہے، جب جاتا ہے تو وہ ہزاروں کو قتل کر دیتا ہے۔ لڑائی چاہے چھوٹے سے گاؤں میں ہو یا کوئی بڑی عظیم لڑائی ہو، پشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، یعنی اتنا کہ صاحب وہ گھوڑوں کو چلنے میں دشواری ہوتی تھی، خون اتنا جمع ہو گیا۔ ذرا سوچئے کہ کسی جگہ پہ انسانی خون بہ رہا ہو، کتنا خون بہے گا کہ صحرا کے اندر وہ باقاعدہ اس کے اندر گھوڑوں کا چلنا دشوار ہو جائے، گھوڑے پھسل جاتے تھے خون کی فراوانی سے۔ جہاں بھی موت ہوئی اس میں مرنے والوں کی تعداد لاکھوں تک ہوتی ہے، اس سے کم نہیں۔ اتنے خونخواری کی کیفیت ہے کہ وہ مسلمان جہاں جاتا ہے سوائے گردنیں کاٹنے اور وہ بے تحاشا آدمی کو مار دینے کے اور کوئی وہ طریقہ نہیں۔ ایک لڑائی ہوئی تھی یہ عراق کے اندر، اس میں یہ ہوا کہ وہ دشمن کی فوج جو تھی وہ دریا کراس کر کے ادھر آ گئی، ایرانیوں کی فوج، اور وہ انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ تو وہ یہ پہنچ گیا موقع کے اوپر، اس نے جا کے جس پل کو کراس کر کے آئے تھے اس پل کے دہانے پہ جا کے اس نے اپنی فوج کو کھڑا کر دیا، اور ادھر سے اس کے بھائی نے باقی فوج کو
وہ جو زور سے حملہ کیا تو یہ پلٹ کے واپس جانا چاہتی تھی، وہاں پل پہ انہوں نے پکڑ لیا اور وہ کئی ہزار کی فوج جو ہے سارے کے ساری قتل ہو گئی، اور وہاں سال تک جب قافلے گزرتے تھے تو انسانی ہڈیوں کے ڈھیر نظر آتے تھے. یعنی بے انتہا کچھ تو خون، اور اس کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے سے جو اس وقت کا ذہنیت تھی اور جو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں جہاں کردار وہ ہیں کہ جن کے ساتھ مذہبی عقیدت بھی وابستہ ہے، بڑی محترم ہستیاں ہیں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت ابوبکر ہوں، ہر ایک کے لیے اس کے مثبت جذبات ہیں. اگر سچویشن ایسی آ جائے کہ جہاں کسی صورت سے ایکسپلین نہ ہو سکے، حضرت عثمان کے خلاف مالی بدعنوانی کے الزامات ہیں، ان کے کارندوں کے شراب نوشی سے لے کے اور جتنے زمانہ کفر میں کوئی کافر گناہ کر سکتا تھا ان سب میں مرتکب پائے جاتے ہیں. یہ چارجز ہیں. سب سے بڑا چارج یہ ہے کہ جی یہاں پہ قومی خزانے کو لوٹ مار کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اب یہ الزامات کا بیان کرنا ہی ان صحابہ کی عظمت کے منافی ہے. چنانچہ اس سچویشن میں ان کو ضرورت ہے کہ کسی صورت سے واقعہ تو ہوا ہے، لوگ آئے ہیں، مظاہرہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں خلیفہ قتل ہوا ہے. تو یا یہ کہ جنگ جمل ہو رہی ہے، اب ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، ان میں سے کس کو مجرم کہا جائے اور کس کو بے گناہ کہا جائے، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن جنگ ہوئی بھی ہے، اس کا دفاع بھی کرنا ہے. اس کے لیے اس نے جہاں ہیرو کریٹ کیا تھا وہاں پہ ایک ویلن کریٹ کیا. وہ ویلن جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے. وہ ہر ایسے موقع پر وہ سامنے آتا ہے اور وہ ساری سچویشن کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے. وہ اسکیپ گوٹ ہے جس کے اوپر سارا بوجھ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ عبداللہ ابن سبا جو صحابہ کے ذکر میں نہیں ملا، جو معاویہ کے دور میں کہیں اس کا نام نہیں آتا، عثمان نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی وجود کہیں نظر نہیں آتا، وہ در حقیقت ایک کردار ہے جو ناول میں اس لیے کریٹ کیا گیا ہے کہ وہ ڈیفنس پرووائڈ کر سکے ان سارے موقعوں پر. حضرت عثمان کے لیے ڈیفنس فراہم ہو گیا کہ جناب وہ تو ان کا فتنہ فساد پھیلایا ہوا تھا، ورنہ تو کوئی ان کا قصور تھوڑی تھا، نہ حضرت عثمان کا نہ ان کے عاملوں کا، بلکہ یہ قصور اس کا تھا. جنگ جمل کوئی ایکسپلینیشن نہیں، تو یہ ساری غلط فہمی تھی اور غلط فہمی انہوں نے پھیلائی تھی، اس کے لیے کردار تھا. جب یہ مسئلے ختم ہو گئے اب اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں کردار کی، وہ کردار کہیں نظر ہی نہیں آتا. اس کے بعد صفین کے اندر یہ مسئلہ اس کے سامنے نہیں ہے، وہ اس کے لیے کوئی جواز ہی نہیں ہے، تو چنانچہ اب وہاں پر وہ غائب ہو جاتا ہے. اس کا کردار بھی صفین کا وہ ذکر ہی نہیں کرتا. وہ صرف جن واقعات کو اس نے بنیاد بنایا ہے اس میں اپنے کردار کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. کیونکہ اب وہ ایک یہودی ہے اور وہ غیر معمولی سازشی ہے، اس کے ساتھ پھر یہ باتیں منسوخ کی جانے لگی. یہ بات والوں نے منسوخ کی ہیں کہ اس نے یہ نظریات بھی تعلیم کیے تھے اور یہ وہ شیعت کا وہ تھا. ایک اس پہ الزام لگایا گیا کہ حضرت ابو ذر جو تھے ان میں جو سوشلسٹ نظریات بقول ان کے پائے جاتے ہیں وہ بھی عشق دیے ہوئے تھے کہ یہ بیت المال جو اس پہ عوام کا حق ہے اور یہ عمرہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مال و دولت سمیٹ لیں. یہ بھی احساس حضرت ابو ذر کو اپنے دام میں لانے کے لیے اس نے یہ پہلو کی تبلیغ کی تھی. غرض یہ خالصتاً ایک کردار ہے ناول کا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کو شیعوں کے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے شیعہ مسلک کا یہ بیان ہے. اگر شیعت کا کوئی تعلق اس سے ہوتا تو شیعہ کا تحریروں میں کہیں کوئی حوالہ، کوئی نسبت موجود ہوتی. جہاں بھی اس کا ذکر ہے ایک لعنتی، ایک سازشی کے طور پر، اور وہ بھی آپ کی بیان کردہ روایات کے جواب میں. ورنہ ہمارا یہ نہ موضوع رہا ہے، نہ ہم نے کبھی اس پہ بات کی ہے، نہ اس کا کوئی وجود تھا. یہ صرف اس ناول تک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بجناب والا عبداللہ، یہ اس پہ بات اتنی لمبی چوڑی جب عرض کر رہا ہوں کہ 2 جلدوں کی کتاب صرف عبداللہ ابن سبا پہ ہے اور سیف ابن عمر کے بیان کردہ 150 صحابی، وہ تمام مقامات جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ان سب کا ذکر ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا وقت اور کتنی تفصیل چاہیے. بہرطور آپ کی نشاندہی میں نے کر دی کہ یہ کتابیں موجود ہیں جو آپ یہ اس کے محض کردار ہونے پر یہ کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. اس پہ طاہا حسین ایک بہت بڑی شخصیت اہل سنت کے مصر کے عالم، ڈاکٹر صبحی جنہوں نے کہا کہ اس وقت کے معاشرے میں اس قسم کے شخصیت کا
اور ایسی تحریک چلانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہمارے لوگوں میں اس سے پہلے خواجہ محمد لطیف انصاری ایک شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی عبداللہ ابن سبا پر، اور اس میں انہوں نے اس کو، وہ ابھی ناول تک نہیں پہنچے تھے لیکن انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ ناول کا سراغ انہوں نے لگایا لیکن بحیثیت ناول کے کردار کے نہیں، بلکہ وہ زیادہ تر یہ کہتے رہے کہ یہ شخص بڑا جھوٹا ہے، یہ سب جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ روایت بیان ہی نہیں کرتا، یہ تو ہماری زبردستی ہے کہ ہم اپنی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو عالم بنانے کے لیے اس کے بیان کردہ بہت سے ناموں کو ہم استعمال کرنے لگیں۔ اب اگر کوئی نسیم حجازی کے ناول اٹھا کے اور یوسف بن تاشفین میں سے جو بہت سے کرداروں کے نام ہیں ان کو وہ کرنے لگے، دیکھیے فلاں صاحب بھی تھے، فلاں صاحب بھی تھے، تو وہ اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں بیچارے نسیم حجازی کا کیا قصور ہے، اس نے تو ناول لکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیف ابن عمر ہے یہ ناول نگار ہے اور اس کو اسی حیثیت سے لینا چاہیے، اس کے سارے کردار ایسے ہی، لیکن اب کیا کیا جائے کہ اس کے 150 بیان کردہ راویوں کو انہوں نے صحابی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے، اس کی بیان کردہ مقامات کو انہوں نے درج کر لیا ہے، اس کے بیان کردہ واقعات کو تاریخ کے طور پر مورخ نے بیان کر دیا، تو اب کیا کیا سوائے اس کے کہ اس کو بھی صحیح مانا جائے، وجود مانا جائے، اور پھر وہ شیعوں کے ساتھ تھوپ دیا جائے کہ شیعوں کو اس نے پیدا کیا۔ میں نے اس کیا کہ سیف ابن عمر کی بیان کردہ حدیث کو، حدیث سے کیا مراد ہے، اس کے فرضی جو کردار ہیں وہ کوئی حدیث بیان کریں اور اس کو اٹھا کے نقل کر دیا جائے، یعنی سیف ابن عمر کی بیان کردہ روایت تو صرف ترمذی نے قبول کیا ہے ایک جگہ پر۔ کتابوں میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جس نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے تاریخ طبری، اس کے بعد 2 اور شخصیتوں نے سیف ابن عمر سے ڈائریکٹ، باقی جتنے حضرات ہیں انہوں نے طبری ہی کو ریپیٹ کیا ہے، یعنی طبری کے بعد جتنے لوگوں نے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا ہے وہ طبری کا حوالہ دیتے رہے ہیں، لیکن طبری کے علاوہ بھی 2 اور رائٹر ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ سیف ابن عمر سے کچھ روایات لی ہیں، ان میں سے ایک ابن عساکر ہے اور دوسرا ذہبی ہے جس کی کتاب میزان الاعتدال ہے، جس کے اندر اس نے بحث کی ہے کہ جھوٹے راوی کون ہے اور سچے راوی کون ہے، بڑی طبقات نما کتاب ہے، علم رجال کی کتاب، اس کا بڑا عالم ہے، اس نے وہ اس کو جھوٹا کہتا ہے، اس کے باوجود اس سے کچھ واقعات اس نے وہاں سے نقل کیے ہیں، یعنی وہ واقعات جو طبری کے علاوہ ہیں، اس سے عبداللہ ابن سبا کا تعلق نہیں ہے، سیف ابن عمر کی روایت، ان روایتوں کو نقل کرنے میں یوں سمجھیے کہ 3 بنیادی کتابیں ہیں بعد کی، اور ایک کتاب سائے ستہ میں سے ترمذی شریف ہے۔ اب باقی لوگوں نے اس کو اٹھا کے اپنے طور بیان کیا ہے، شبلی نعمانی تک نے خود سیف ابن عمر کی بہت سی روایتیں بیان کی ہیں، حضرت عمر کے زمانے کی جنگیں چونکہ اس کا موضوع نہیں ہے، اس کے بہت سے قصے اس نے آنکھ بند کر کے انہوں نے نقل کیے ہیں، وہی قتل و غارت گری، اتنے آدمی مار دیے، پشتوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، جن سے کبھی مکھی نہیں ماری گئی ان سے جو مارنے پہ آئے تو اتنا ہجوم ہوتا رہا۔ سب زیادہ جی
11 طلب ہے یہ تو بیک سائڈ سے شروع کرنا آخری سوال دیکھیے 85 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 85 سال کی جو کمسن صحابی ہوگا وہ حضور کے آخری 10 سالوں میں اس کا وجود ہو حضرت عبداللہ ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے امام حسن امام حسین جو وہ شخصیتیں ہیں جو مدینے کے اندر پیدا ہوئی کی اور 4 ہجری پیدا ہوئی عبداللہ ابن زبیر ہجرت کے بعد پہلے مہاجر یعنی ناظروں کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے اس اعتبار سے پہلی امام حسین اسلام سے امام حسن 2 سال بڑے ہوئے. اب یہ لوگ جو ہیں ان کی عمر سن 85 ہجری میں 85 سال ہو 84 سال ہو 83 ہو یہ نارمل عمر سے زیادہ ہو یعنی جو کمسن صحابی ہیں وہ بھی ان میں سے بیشتر اب کچھ کے مطابق تو ہم تفصیل سے جانتے ہیں نا. عبداللہ ابن زبیر یہ سن 64 ہجری کا سن 67 ہجرا یہ مارے جا چکے ہیں 67 ہجرا نہیں اس وقت مختار موجود تھے یہ 69 ہجرے میں عبداللہ ابن زبیر مارے گئے. امام حسین السلام سن 61 ہجری کے اندر شہید ہو چکے ہیں. امام حسن سن 50 ہجری میں شہید ہو چکے ہیں. یعنی جو ینگسٹرس تھے عبداللہ ابن عباس یہ زندہ رہے وہ لیکن امام حسین السلام کی شہادت کے بعد صرف 1 سال یا 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس وقت بینائی ختم ہو چکی. عبداللہ ابن زبیر نے بلکہ یہ تانا بھی دیا کہ یعنی ان لوگوں کی آنکھوں کی بینائی بھی چھن گئی اور عقلوں سے اندھے ہو گئے دماغی طور پہ بھی اندھے ہو چکے ہیں اور وہ یہ متا کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. یہ زبیر نے عبداللہ ابن زبیر نے خطبے میں کہا تھا اس پہ ہی جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ اچھا یہ مشورہ مشرف ہو جائے اپنے والدہ سے اسما بنت ابو بکر سے جا کے وہ تمہیں بتائیں. انہوں نے بتایا کہ تو خود متا کے زبیر سے متا ہوا تھا جس کو بعد میں دائمی شکل دائمی نکاح تو وہ انہوں نے یہ بتایا. تو اس وقت تک عبداللہ ابن عباس زندہ تھے لیکن یہ بات ہے 60 ہجرا کے زمانے کے اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے. تو یعنی جتنے جوان صحابہ بھی تھے یعنی کمسن صحابی بھی تھے نا وہ بھی اس وقت تک انتقال کر گئے. اس لیے سن 85 ہجری جو ہے وہ آخری صحابی کے لیے کافی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نوجوان تھے. انہوں نے شادی کی تھی تو بخاری میں ایک روایت موجود ہے اور وہ بڑی مزہ کا خیز روایت ہے کہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری 2-3 دن تک حضور کے پاس نہیں آئے. تو ایک دن آئے تو حضور نے پوچھا کہ کہاں تھے. انہوں نے کہا کہ جی وہ حضور میں نے شادی کی تھی تو گھر پہ تھا. تو وہ پوچھا کہ تم نے بیاہی ہوئی سے کی ہے یا کنواری سے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بیاہی ہوئی ہے بیوہ یا طلاق یافتہ ہے. تو اس پہ حضور نے کہا کہ بھائی کنواری سے کرتے تم بھی لطف اٹھاتے وہ بھی لطف اٹھاتے یہ تم نے کیا کیا ہے. یہ عجیب و غریب روایت بخاری شریف میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس وقت نوجوان یعنی شادی کا ابھی ابتدائی ان کو اللہ نے اتنی عمر دی کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت جابر جو ہیں ان کی ولادت جو ہے وہ حضور کے مدینہ آنے سے 15 سال 20 سال پہلے. اس کا مطلب کہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہوتی ان کی جو 50 سال.
میرا خیال ہے یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب جناب آپ کا وہ پہلا سوال کہ مصر والوں کی کیا شکایت؟ مصر والوں کی بنیادی شکایت یہ تھی کہ مصر میں گورنر تھا عبید اللہ ابن ابی شرح، یہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی، دودھ شریف بھائی، بنو امیہ ہی کا فرد تھا، اس کی ماں نے حضرت عثمان کو دودھ پلایا۔ یہ عبید اللہ ابن ابی شرح، اس کا پاسٹ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ مدینے آیا اور حضور کے پاس آ کے اس نے اسلام کو، یہ کتابت کر سکتا تھا، لکھنا جانتا تھا، تو حضور کا کام یہ تھا کہ جو لکھنا جانتا ہو اس کا کام یہ کہ بیٹھ کے قرآن ضرور لکھا تھا، جتنا قرآن میں پڑھتے تھے کہ اس کو لکھ لے، وہ اپنے پاس اس کا ریکارڈ نہیں رکھنا ہوتا تھا، اس کے پاس ریکارڈ۔ یہ جناب کچھ عرصے وہاں کام کرتا رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا مکے اور پھر مرتد ہو گیا۔ اس نے وہاں پر پہنچ کے مکے کہا کہ میں محمد کے قرآن میں بڑی تبدیلیاں کرائیں، یعنی جو کچھ وہ لکھواتے رہے اس کی جگہ میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دیتا رہا، یہ اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے 6 افراد کے لیے کہا تھا کہ یہ اگر غلاف کعبہ بھی پکڑ کے کھڑے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں عبید اللہ ابن ابی شرح بھی شامل تھا۔ عبید اللہ ابن ابی شرح حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا، حضرت عثمان نے اس کو چھپا لیا، میں جب فتح مکہ ہوئی نا تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور 3-4 دن گزرنے کے بعد ایک دن اس چادر میں لپیٹ کے لائے کہ کسی مسلمان کی نظر نہ پڑے، اور جب حضور کے سامنے آئے تو لا کے اور ایک دم سے کہا کہ وہ بس ان کے قدموں پہ گر جائے۔ وہ خیر قدموں پہ گر گیا، حضور خاموش رہے، یہ سفارش کرتے رہے کہ حضور معاف کر دیجئے، معافی مانگ رہا ہے، چھوڑ دیجئے، اس کو جانے دیجئے۔ حضور کافی دیر تک خاموش رہے، کئی صحابہ موجود تھے، اس کے بعد ان کا اچھا جاؤ، چھوڑ دیا، چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضور نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ خلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ملے تب بھی قتل کر دو، تو تم لوگوں نے یعنی اتنی دیر تک کیوں نہیں یہ کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور وہ ہمیں کیا پتا تھا، ہم نے کہا معافی مانگنے آیا کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ تو حضور نے کہا تھا کہ نبی کی آنکھیں اشارے نہیں کیا کرتی، یہ یعنی تاریخ میں یہ واقعہ۔ یہ عبید اللہ ابن ابی شرح، حضرت عثمان جب برسر اقتدار آئے تو جیسے اور بہت سے بنو امیہ کے راندہ درگاہ لوگ، یہ طلقاء میں کہلاتا ہے۔ طلقاء وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ موت کی سزا دینے کے بعد چھوڑ دیا تھا، تو طلاق کا لفظ ہے نا، اس سے یہ طلقاء کا لفظ نکلا ہے، مطلب چھوڑے ہوئے لوگ۔ اس میں ابو سفیان بھی شامل ہے، ہندا بھی شامل ہے، اور یہ بھی عبید اللہ ابن ابی شرح بھی شامل ہے۔ یہ جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں، تو اس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یعنی وہی طلقاء کا حوالہ دیا ہے اس میں۔ اس کا ایک اور معنی بھی نکلتے ہیں، لیکن خیر وہ الگ بحث ہو جائے گی۔ تو یہ عبید اللہ ابن ابی شرح یعنی اتنا مردود اور ملعون شخص تھا، اس کے باوجود حضرت عثمان نے اس کو گورنر بنایا، پہلے عراق میں بنایا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو بھیج دیا مصر میں۔ مصر میں اس کی رنگینیوں کی یہ کیفیت تھی کہ شراب کا بہت رسیہ تھا۔ ایک دن شراب کے نشے میں صبح کو اٹھا تو آ کے اور اس نے نماز پڑھانی شروع کی، تو 2 رکعت کی جگہ صبح کی نماز میں 4 رکعت پڑھا گیا، اور پھر کہنے لگے کہ کہو تو اور پڑھا دو۔ یہ اس کا طرز عمل تھا۔ جب عیاش تھا تو اس کے ساتھ ساتھ بدعنوان بھی تھا۔ یہ ان کے سارے گورنر جو ہیں وہ اس قسم کے اس کے شکار رہے تھے۔ ان تمام کیفیتوں نے مصر میں ان کے خلاف ایک رد عمل پیدا کیا، اور مصر کے معززین کی ایک جماعت یہاں آئی حضرت عثمان کے پاس، سمپل کمپلینٹ لے کہ جی آپ کا گورنر اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ جہاں نیا نیا اسلام گیا ہے، نو مسلم کا جذبہ، نو مسلم کا دین کے معاملے میں حساسیت، وہ کسی بھی پرانے مسلم کے لیے، پرانے مسلمان کے لیے تو شاید شراب قابل برداشت ہو جائے، لیکن جس نے ابھی اسلام قبول کیا وہ ذرہ برابر بھی اس کے کردار میں لچک نہیں ہوتی۔ وہ یہ رویہ دیکھ رہے ہیں اس کا، شراب نوشیاں اور اس کی اور بدعنوانیاں،
وہ چنانچہ آئے کہ جناب یہ ہم پہ کیا، ہم تو اسلام سمجھے تھے کہ کوئی اچھی چیز ہے، یہ تو یہ کیا ہم پہ مسلط ہو گیا ہے۔ جناب امیر نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ یہ معاملہ آسانی سے رفع دفع ہو سکتا ہے، ان کا مطالبہ مان لو اور وہاں پر ان کی پسند کا کوئی گورنر مقرر کر دو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے یہ بات قبول کر لی اور حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے محمد ابن ابی بکر، ان کو نامزد کیا مصر کا گورنر، کہ یہ گورنر بنا کے بھیجیے۔ محمد ابن ابی بکر وہ جو مصر کے معززین آئے تھے وہ بڑے خوش کہ بھئی ہمارا مطالبہ قبول ہو گیا ہے، وہ گورنر کو لے کے روانہ ہوئے۔ راستے میں ابھی جا ہی رہے تھے کہ ایک اونٹ سوار پیچھے سے مدینے کی طرف سے آتا ہوا اور انہی کے روٹ پہ جاتا ہوا نظر آیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کہاں اکیلا جا رہا ہے، اس کو جا کے پکڑ لیا گیا۔ وہ تلاشی لی گئی، معلوم ہوا اس کے مشق میں ایک خط چھپا ہوا ہے۔ وہ خط جو تھا وہ گورنر مصر کے نام تھا، جو عبید اللہ ابن ابی سرح، اس پر مہر حضرت عثمان کی تھی۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ محمد ابن ابی بکر تمہارے پاس آ رہے ہیں، وہ گورنری کا پروانہ لے کے، ان کا پروانہ پھاڑ دینا، ان کو قتل کر دینا، اور جو تمہارے مصر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم جو چاہے سلوک کرنا، قید میں ڈالو، جو دل چاہے کرو، تم بدستور گورنر رہو گے۔ یہ خط کے اندر لکھا ہوا تھا۔ یہ خط کا انکشاف جو ہوا تو سب سے بڑا ریئیکشن تو حضرت محمد ابن ابی بکر کا تھا کہ بھئی میری کیا خطا ہے، مجھے بیٹھے بٹھائے آپ نے گورنر بنا کے بھیجا اور اب آپ میرے خط کا پروانہ جاری کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ پلٹ آئے اور یہ خط آ کے کئی صحابہ کو دکھایا گیا جو مدینے میں موجود تھے، ان سب نے بڑی لعنتیں بھیجی اور ایک وفد گیا حضرت عثمان کے پاس کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کیا۔ کہا یہ مہر کس کی؟ کہا میری مہر ہے۔ وہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ بیت المال کا اونٹ ہے۔ جو غلام تھا وہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا غلام ہے۔ کہا پھر یہ سب کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا؟ وہ معلوم یہ ہوا کہ یہ مروان ابن حکم جو ان کا وزیر اعظم تھا، حضرت عثمان، روایت یہ کہ حضرت عثمان کی انگوٹھی جو وہ مہر کی انگوٹھی جو تھی وہ چوری ہو گئی تھی یا غائب ہو گئی۔ وہ در حقیقت مروان نے اپنی بیوی کے ذریعے جو حضرت عثمان کی صاحبزادی تھی اس کے ذریعے سے وہ انگوٹھی حاصل کر دی تھی اور وہ استعمال کیا۔ یہ ڈیفنس کی روایت ہے، ہوگی، کیونکہ مروان اپنے طور پر اپنی سازشیں کر رہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سب کچھ کیا ہو، لیکن جب پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے تو آپ مروان کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم اس کو سزا دیں یا اس کو آپ سزا دیجیے۔ ان کا یہ نہیں ہو سکتا، میں مروان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ریئیکشن کا سبب ہوا کہ وہ لوگ جو پرامن طور پہ آئے تھے صرف اپنے گورنر کی شکایت لے کے، اس شکایت کا حل جو ہوا تو وہ حل ایسا تھا کہ ان کے غصے میں اضافے کا باعث ہو گیا۔ ادھر پھر عراق کے لوگ پہنچ گئے تھے، ان کی شکایت بھی وہاں کے گورنر کے خلاف تھی۔ اس شکایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو وہاں کے خزانے کے انچارج تھے وہ بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کی یعنی یہ اسٹرانگ گروپ تھا۔ مصری جو ہیں وہ اب یہاں پر ایک خاموش ساتھی ہیں، لیکن عبداللہ حضرت محمد ابن ابی بکر ذاتی طور پہ انجرڈ ہیں، یعنی وہ ایگریڈ پارٹی ہیں سب سے زیادہ اس کے اندر، کہ ان کے بیچ میں قتل کا سامان خام خواہ ہو۔ چنانچہ مصر کے لوگ تو انہوں سمجھیے کہ شامل باجا ہیں، اصل اس وقت کردار جو ہے وہ ہے عراقیوں جو ادھر سے آئے، لیکن ان کا وہاں پہ آنا جو ہے وہ تو نارمل تھا، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن وہ ایشو بڑا بن گیا اس سارے واقعے کی، یہ وجہ تھی ان کے۔ یہ مسئلہ بھی غالباً واضح ہو جائے گا۔ وہ ابھی وہ سوال تو رہتا ہے نا، ابھی تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جناب اس کے لیے میں ویسے تو مشورہ دوں گا کہ خلافت و ملوکیت مولانا نظری کو پڑھ لیجیے، اس میں شرعی فقہی پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے، اس بات میں محض طریقے کردار کا مطالعہ، لیکن ان حوالوں کی بات میں بات آئے گی۔ آپ یہ سمجھیے کہ ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ حضرت عثمان کا جس وقت قتل ہوا اس وقت حضرت علی مدینے میں ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ بنی ہاشم والی روایت جو ہے وہ چونکہ وہ ایرانیوں نے جو پکچر بنائی اس کے اندر بڑے باقاعدہ بہت سے بنی ہاشم کی جاتی ہے عبادت کرتے ہوئے، ایک روایت یہ کہی جاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو تعینات کیا۔ جی
ہاں کہ تم نے کیوں یعنی وہ نہیں حفاظت نہیں کر سکے، اور دوسری یہ کہ ایک یہ ہے کہ جی ان دونوں کو بھیجا تھا کہ جا کے ان کو پانی پہنچا دو، جو پانی باہر سے سپلائی بند کر دی گئی تھی تو پانی پہنچانے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ روایتوں کا تضاد یہ بتاتا ہے کہ شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہو، لیکن ان میں سے کوئی بات حتمی نہیں ہے، ہم ان کو کوئی یقینی نہیں کہہ سکتے۔ ایک روایت یہ ملی کہ حضرت عمر کو، ابھی میں نے حضرت عثمان کو، اس زمانے میں یہ کمپلینٹ پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت علی گئے تھے اس سے پہلے حضرت عثمان کے پاس، اور جا کے کہا تھا کہ بھائی یہ تو ان کا مسئلہ حل کر دو، یہ لوگ جو آئے ہیں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک سمجھدار سیاستدان نے اپنے عہد کی حکومت کو مشورہ دیا ہے۔ جناب امیر اسلام کا رول جو ہے وہ اگر آپ غور کیجئے تو ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول، جو ہر اس مشکل وقت میں جب حکومت کوئی غلط کام کرنے جا رہی ہے تو وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ مشورہ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ کام ادا کیا اور وہ انہوں سے کہا کہ بھائی تم اس صورتحال کو سنبھال سکتے ہو۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا، ایک خطبہ جناب امیر اسلام کا نہج البلاغہ میں ملتا ہے، جس کے اندر وہ جو رشتہ داری جس کی وجہ سے ذوالنورین کہلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے پالک بیٹیوں کے شوہر بھی وہ رہ چکے ہیں، تو اس میں جناب امیر نے یہ کہا ہے کہ تمہیں تو حضور سے یہ ایک نسبت بھی حاصل ہے، تمہارا ایک خصوصی مقام ہے، تمہیں چاہیے کہ اس مقام کا تحفظ کرو، ان لوگوں کی بات جائز باتیں ہیں ان کو قبول کر لو، یہ فتنہ فساد کی آگ اتنا بھڑک چکا ہے، پورا خطبہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے جناب امیر اسلام ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے صورتحال کو نارملائز کرنے، لیکن حضرت عثمان نے باقاعدہ کمپلینٹ کی حضرت عباس سے، رسول اللہ کی چچا جو اس وقت وہ ان کے زندگی کے آخری ایام ہے تقریباً، تو وہ ان سے کہا کہ جناب یہ دیکھیے آپ کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عباس اور ان کے استاد محترم حضرت علی جو آپ کے کزن ہیں، کہ آپ کے بھتیجے ہیں، وہ یہ سب کی سب ہیں، یہ میرے خلاف ان کو بھڑکا رہے ہیں، وہ سرج کو، یعنی ان کی جو گڈ ول تھی اس کے خلاف انہوں نے رد عمل کیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ کوئی شخص بھی ہو وہ اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی بلند ہو، لیکن کیا اخلاقیات کا تقاضا ہوگا کہ ایک آدمی آپ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو سازش سمجھتا ہے اور اس کے مقابلے میں ڈوب جانا پسند کرتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ صورتحال ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اب حضرت نوح بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، بھائی پانی میں اتر جاتے، تیر کے جا کے بیٹے کو بتا لیتے، نبی کی ذمہ داری نہیں تھی ڈوبتا ہوا آدمی کو جان بچائے، لیکن جو موقع تھا پیشکش کرنے کا وہ سب کر چکے، اتمام حجت ہو گئی، اب وہ ڈوبنے ہی پہ مصر ہے تو جائے ڈوبے۔ اس کے لیے قرآن اللہ میاں نے خود کہہ دیا کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہیں اس کو لکھتی کرائیں گے۔ یہی صورتحال جناب ہے کہ اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو ان کی اب پوزیشن یہ نہیں رہی، 2-3 دفعے مداخلت کر کے اور الٹی پوزیشن ان کی خراب ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے کہنے پہ محمد ابن بکر کو گورنر بنایا گیا تھا، ان کے کہنے پہ وہ سارا وقت واپس گیا تھا۔ اب اگر جناب اور پھر اس کے بعد جناب امیر ایک دفعہ جا کے ان سے ملے بھی ہیں تو خطبہ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت عثمان سے ملاقات کی ہے۔ اب اگر وہ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے تو حضرت علی اس کے لیے کیوں اس معاملے میں ٹانگ اڑائیں جو ان کا ایشو نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عثمان نے جب یہ شکایت کی کہ یہ حضرت علی جو ہیں معاملات کو بگاڑ رہے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ تم جانو تمہارے معاملات جانے۔ جناب امیر علیہ السلام وہاں سے نکلے اور یمبو کے مقام پر، یمبو مدینے سے تقریباً 300 کلومیٹر کے پاس ہوتے ساحل سمندر کے علاقہ ہے، یہاں جناب امیر علیہ السلام کی کاشتکاری تھی، کہتے ہیں 3 لاکھ درخت لگائے ہیں جناب امیر نے وہاں پر، 25 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں کاشتکاری کا کام بھی جناب امیر نے بہت کیا ہے، تو وہ ایک پورا نشان باغ بنا دیا، 3 لاکھ درخت سوچیے کتنا وہ کھجور کے درخت وہاں ہو گئے تھے جناب امیر علیہ السلام۔ وہاں پر جناب امیر کی وجہ سے شیعت آج تک قائم ہے۔ یہ یمبو میں جو زمینیں تھیں ان زمینوں میں بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی جب واقع ہررا ہوا ہے تو اس وقت اپنے اہل ویال کو بھی اور مروان ابن حکم نے جو آ کے پناہ طلب کی ان کے اہل ویال کو بھی کہ آپ بھی یمبو چلے گئے، تو جناب امیر اس وقت موجود ہی نہیں تھے مدینے کے اندر،
یعنی یہ ایک روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے جہاں وہ بنی ہاشم کے پہرے دار کھڑا کرنا اور امام حسن امام حسین کو بھیجنا 40 دن کا واقعہ ہے. اس 40 دن میں اگر آپ ان ساری روایتوں کو جمع کریں تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں جناب امیر نے کبھی بھیجا ہو کہ جا کے پانی پلایا ہو. اب وہ تماچے ماچے والی بات تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. وہ کسی سادہ لوح نے جناب امیر کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے داستان کو گھڑا ہے اور اس میں ورنہ حسین علیہ السلام خود بھی معصوم تھے اور جناب امیر علیہ السلام معصوم کو خود معصوم ہوتے ہوئے سزا نہیں دے سکتے کسی ایسی بات پہ اس میں مجرم نہ ہو. تو اس بات کو تماشا مارا جناب یہ تو روایت قابل قبول نہیں ہے. البتہ پانی پہنچانے کی کوشش ہماری سمجھ میں آتی ہے بالکل کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک انسانی طریقہ تھا. وقتی طور پر حسین علیہ السلام کو کبھی بھیج دیا ہو کہ جا کے وہ دیکھو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک اسٹیج پہ یہ بھی ہوا ہے اور جس وقت عثمان مارے گئے ہیں اس وقت جناب امیر جو ہیں وہ یمبو جا چکے. یعنی یہ ساری روایتیں ہم جمع کر لیتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آخر میں یہ ہوا ہوگا کہ جناب امیر تنگ آ کے یعنی وہ اس وجہ سے مان نہیں رہے انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا اور یہ سب یعنی وہ ہوتا یہی بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو مختلف روایتیں ملتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس کرونالوجیکل پوزیشن معلوم نہیں ہوتی. پہلے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا یا کس تاریخ کو وہ نہیں معلوم ہوتا. جتنی روایتیں ہیں وہ سب بس حضور نے یوں فرمایا حضور ایک دن تشریف فرما تھے یہ واقعہ ہوا. یہ ایک دن جو ہے یہ روایتیں اس میں اس کی وجہ سے اتنے کنفیوژنز ہیں ہسٹری کے اندر کہ جو آپ کے یہاں جو ائمہ کی اولادوں کو متعلق اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس میں میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈیٹس نہیں ہے کہ جن ڈیٹ پہ یہ روایت بیان ہوئی. تو یہ بات انگلش نہیں ہے ائمہ کے بیچ میں کی پوزیشن یہ ہے پہلی بات یہ کہ مصر جو ہے وہ عرب سیاست سے الگ ہے. مصر جو ہے وہ بنیادی طور پہ افریقہ کے ایشیا میں جزیرہ نمایاں عرب کا آج کل تو وہ اس کو بھی مشرق وسطیٰ میں کام کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ پوزیشن وائز تو ہے لیکن وہ عربوں سے الگ چیز ہے. نسلی الگ ہے وہ فطری جو ہے وہ الگ نسل ہے. یہ جو مصر کا علاقہ ہے مصر جو ہے یہ شروع سے اسلام کے لیے کیونکہ یہ کہ ریسیپٹیو تو نہیں سافٹ کارنر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 250 خطوط لکھے ہیں مختلف سرداروں اور حکمرانوں کو اس میں ایک خط مقدس کو بھیجا تھا جو مصر کا اس وقت وہ تھا قرآن کے علم مذہبی رہنما. اس نے اس خط کے اوپر بڑا احترام کیا تھا اپنے مسجد سے اتر کے اور اس کو ریسیو کیا تھا اس کو بوسہ لیا اس کے بعد بیٹھا اور بیٹھ کے پڑھا اور اس کے بعد اس نے اسلام نہیں قبول کیا لیکن اس نے بہت سے تحائف دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گڈ ول مشن. ان تحائف میں حضرت ماریہ قبطیہ بھی شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ہیں جن سے اولاد ہے. حضرت ابراہیم جو آپ کو دیکھتے مدینے میں ہوئے ایک بیٹا مدینے میں ہوا وہ ماریہ قبطیہ ہے.
اور پھر انہیں ماریہ قبطیہ کے خاندان کے ساتھ میں حمیدہ خاتون جو جناب امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، تو وہ یعنی اس خاندان سے بھی رکھتا ہے۔ یہ مقدس کی گڈ ول، یہ اس کا بیہیویئر جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک یعنی پازیٹیو وے سے یعنی دوستی کا ہاتھ سعد ابن ابی وقاص نے مصر کو فتح کیا۔ جب مصر میں اسکندریہ کا علاقہ فتح ہونے لگا تو وہاں پر انہوں نے سب سے بڑے وہ یہ کیا کہ جب مقدس کے اس میں داخل ہوئے تو مقدس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کو شہر کی چابیاں سفر کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ آپ ہمیں یہ ضمانت دے دیں کہ آپ ہمارے گرجوں کو نہیں جائیں گے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سیکورٹیز اس نے چاہیے۔ اب جس کا یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکا ہو، اصولی طور پر مسلمان مقروض تھا کہ ان کے لیے یہ کسی نرم رویے کا مظاہرہ ہے، لیکن آنے والے اپنے ذوق فتح میں انہوں نے کسی شرط کو ماننے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کو بجبری کریں، اور چنانچہ شہر میں داخل ہوئے، اسی طرح کا قیام کیا گیا جیسے اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا۔ پھر یہیں پر اسکندریہ کی وہ لائبریری جلانے کا واقعہ جو دی جاتی ہے وہ بھی حضرت عمر کو خط بھیجا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ اللہ میاں نے علم تھا وہ قرآن میں لکھ دیا، کیا یہ قرآن کے خلاف ہو گیا؟ قرآن کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق ہے تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن کے خلاف ہے تو اس کتابوں کی مزید ضرورت نہیں، ان کو آگ لگا دو۔ چنانچہ 9 مہینے تک اسکندریہ کے جو حمام تھے اس کا پانی ان کتابوں سے ہوتا رہا۔ یورپین بھی اعتراض کرتے ہیں، ہمارے یہاں اللہ مصطفیٰ مظاہری نے ڈیفینڈ کیا ہے حضرت عمر کو اور کہا یہ واقعہ فرضی ہے اور یہ غلط ہے وغیرہ۔ صحت سنگھ کا یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اعتراض جو ہے یہ مسئلہ آپ کے لیے تو بڑا تالی بجانے والا ہے کہ حضرت عمر کے خلاف ہے، لیکن جب عیسائی اعتراض کر رہا ہے تو حضرت عمر پہ اعتراض نہیں کر رہا، اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا ضرب ہے شیعت کا جو ایسا وہ کہہ رہا ہے، ورنہ یہ کہ اسلام پہ پہلے سے نقل کیا ہے تو اس کتاب ایک یہاں کا بھی کتب خانہ چلانا ہے ان کے اوپر اور دوسرے ایران کے کتب خانہ چلانا ہے، طور پر چھوڑیے۔ ان کا رویہ بالکل برعکس نکلا جو مقدس کا طرز عمل تھا اس کے خلاف، یہ حضرت عمر کے۔ اب جب اس قسم کا رویہ ہو تو اب وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جن کے محبت کے جواب میں آپ نے شدت پسندی کا مظاہرہ کیا، مسلمان ہو گئے، لیکن عربوں سے خاص قسم کی ہیٹریڈ ان کی اس بیہیویئر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ضرور موجود ہے۔ یہ ویسی کیفیت ہے جو ایرانیوں کی کیفیت ہے۔ آج ایران آپ کو اسلام کا چیمپئن نظر آتا ہے، یہ اس کے چیمپئن کی وجہ فتوحات تو نہیں ہے، جنہوں نے جا کے ان کی تہذیب کی دھجیاں بکھیر دی، جنہوں نے ان کے سارے صاحبان عزت کو ذلیل و خوار کر دیا، غلام اور کنیز بنا کے لا کے یعنی مدینے کے اندر۔ یہ تو حضرت علی ہیں جنہوں نے عزت بچا لی کہ حضرت شہربانوں کو اور حضرت گوہر بانوں کو یعنی اپنے یہاں کے جو معزز ترین افراد تھے ان کو بیان دیا، ایک بہن امام حسین السلام کے ساتھ اور دوسری بہن حضرت محمد ابن ابی بکر کو بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شہزادیاں جو ہیں شرفا کی جو اولادیں ہیں وہ کے نیچے نہیں مانا گیا، تو یہ جناب امیر ہیں جنہوں نے تھوڑی سی عزت دی تھی، ورنہ عربوں نے تو ان کے ساتھ جو کیا ہے ظلم اس کے بعد ان کی طرف سے کسی دوستی کی۔ آج جو ایران میں وہ جو رد عمل پایا جاتا ہے، جو ان کا رویہ حضرت عمر کے متعلق ہے، وہ اگر کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، بری بات ہو تو وہ کریں کیا اس کو محاورہ سا ہے کہ برعمر یعنی وہ یہ سارا اس کے ساتھ جائے۔ یہ جو ان کے یہاں ایک ہیٹریڈ پائی جائے ان کے خلاف، دیکھیے مجموعی طور پر شیعت ظاہر ہے کہ ایران سے پوری طرح متاثر ہے۔ حضرت عمر کے متعلق ہمارا رویہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے مقابلے میں ذرا زیادہ شدید ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جس نے یعنی ایران کو، اس کی تہذیب کو، تمدن کو، سب کو خارج کیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ جن کے یہاں آج 1400 سال کے بعد صورتحال یہ ہو کہ ان کے یہاں قالین جو ان کی صنعت ہے
اس کا احترام، اپنے فن کا احترام اتنا ہے کہ آپ وہاں کسی جیسی قالین پہ وہ جوتا پہن کے نہیں جا سکتے۔ میں ایک اتفاق سے ایک ایسے وقت میں جانے کے اتفاق ہوا کہ جس کا استقبال وہاں خراسان کے گورنر کرنے کے لیے آیا، تو VIP لاؤنج میں سب لے جائے گئے۔ وہ ایک اناگرل فلائٹ تھی PIA کی، مشہد کی ڈائریکٹ کوئٹہ سے، تو اس میں مجھے اس علاقے سے پتہ نہیں کیسے PIA والوں نے بلا لیا کہ میں ریپرزینٹ کروں۔ تو وہ خیر وہاں جو اترے تو وہ گورنر خراسان ریسیو کرنے آیا، وہ دمبا جبا کیا گیا، سارے مسافر اس پر سے گزر کے گئے، یعنی جو تقریبات تھی، میوے سجے ہوئے، وہ سب توازن کا اہتمام۔ اس کے بعد لے جا کے اس نے وہ VIP لاؤنج میں بچانا چاہا۔ اب جب اس میں لے جانے لگے تو سب سے پہلے اس نے اپنے جوتے اتارے، اس نے اتارے تو ہم سب مجبور ہو گئے جوتے اتار کے اس کو، یعنی وہ یہ عالم ہے ان کے یہاں قالین کے طرف۔ کسی جگہ قالین پہ آپ جوتے پہنتے جانی نہیں جائے۔ وہاں پر ایک فرش بہار کے نام سے ایک ساسانی بادشاہوں کا زمانے میں قالین بنا تھا، جس قالین کے تاریخوں کے پل بنے ہوئے ہیں۔ شبلی نعمانی کی الفاروق پڑھیے، اس میں بتاتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب قالین تھا، تو اس میں ایک طرف سے دیکھتے تھے تو خزاں نظر آتا، دوسری طرف سے دیکھتے تھے تو بہار کا منظر نظر آتا۔ اچھا ابھی کیسے ہوتا تھا؟ میں نے کم از کم ایک قالین دیکھا ہے حرم امام رضا اسلام میں، موضع قالین ہے، ایک میوزیم ہے باقاعدہ کہ اس سلوک کیا کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس قالین کو مسجد نبوی بچھا دیا جائے، کسی نے کہا کہ خلیفہ آپ کے گھر میں بچھا لیں، روضہ رسول میں بچھا دیں، کئی تجویزیں آئیں۔ ان کا نہیں، مال غنیمت میں آیا ہے، یہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہے۔ خنجر منگایا اور اب وہ قالین جو یعنی ان کے فن کا شاہکار ہے، جس پہ نسلیں ناز ہیں، اس قالین کے ٹکڑے کاٹ کے اور وہ سارے لوگوں نے تقسیم کیے۔ وہیں پر ایرانی قیدی کھڑے ہوئے، یہ کبھی حضرت عمر کو معاف کر سکتے؟ جن کو اپنے کلچر سے، اپنی تخلیقات سے اتنی محبت ہے کہ وہ آج بھی اس کو جوتا نہیں پہن کے جاتے، ان کے یہاں کا جو اسی میدان کا جو شاہکار ترین چیز ہے وہ شاہکار کے ساتھ سلوک ہو۔ پھر اس کے بعد نوشیروان کے سارے ڈریسز جو تھے، مدینے میں غلام تھا ذرا قداور تھا، تو اب وہ لباس جو ہے اس غلام کو پہنایا جاتا تھا، اور پھر مدینے کے لیے کئی لباس تھے، یہ شکار کا لباس ہے، اور یہ دربار میں بیٹھنے کا لباس ہے، اور یہ شفقابی کا لباس ہے، اور شاہی یہ تمام سارے وہ باری باری ایک لباس پہنایا جاتا تھا، اور پھر اس کو مدینے کے لیے گھمایا جاتا تھا۔ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس بادشاہ کو وہ نوشیروان عادل کہتے ہیں، جو لیجنڈری حیثیت رکھتا ہے، اس کے لباس کو انہوں نے اب تک بچا کے رکھا ہے تبرک کی حیثیت ہے۔ اس تبرک کے ساتھ جب یہ سلوک ہو رہا ہے کہ غلام کو پہنا کے تماشا دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہاں سے شہنشاہ پہنتا تھا، ہمارا غلام ہو، کیا یہ لوگ معاف کر سکتے ہیں؟ یہ رد عمل جو ہے یہ فطری رد عمل ہے۔ یہ تو امام رضا السلام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ایران جو ہے وہ اسلام کا گہوارہ بنا ہوا ہے، ورنہ حضرت عمر کے فتح نتیجے میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایران کی نگاہ میں اسلام یا مسلمانوں کی کوئی عزت ہو۔ کلمہ پڑھ لیا ہوگا لیکن وہ کلمہ جو ہے وہ کبھی دل سے نہیں پڑھا جاتا۔ یہی صورتحال مصر کی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے بازو کھولے رکھے تھے، جنہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا، وہ اسلام جو ہے وہ آ کے اور وہ اس طرح سے ظلم و تشدد کر رہا ہے۔ ان کی کتنی معقول بات ہے، اور اس کا رویہ ماضی کو موجود ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے گرجے چھوڑ دیجیے تو میرے وہ بندوں کی جان کی ضمانت دے دیجیے، بسم اللہ شہرا، ان کا نہیں، ہمیں یہ استعمال بلا کسی شرط کے اگر تم دیتے ہو تو منظور ہے، ہم 2 دن کا سلوک تمہارے ساتھ۔ کیا ایسے لوگوں کے معاملات کو حضرت عمر کا زمانہ ہے؟ اب اگر مصر کے لوگ بعد میں حکومتی معاملات میں اپنے آپ کو غیر متعلق رکھتے ہیں تو اس میں کون سی حیثیت ہے؟ یعنی حضرت مالک اشتر شہید ہو گئے، ان کے لیے مالک اشتر بھی ابھی تو وہی کچھ ہے جیسے پہلا گورنر تھا، ان کا یہ دوسرا گورنر بھی ویسے ہی ہوگا، ان کی اپنی داخلی سیاست ہے وہ رہیں یا ختم ہو جائے۔ ان کے لیے مصر جو حکومت ہے، ان کے ایک پوزیشن یہ شام کی تھی، دوسری مصر کی، جو زرخیز اس زمانے میں ایگریگیرین سوسائٹیز تھی، زراعت کے نصاب، تو جہاں زراعت کے زیادہ مواقع ہوں گے وہی اس زمانے میں خوشحال ہوتے تھے۔
یہ عرب تو صحرا کا علاقہ، اس میں مدینہ خوشحال تھا اس لیے کہ ان کے پاس کھجور تھی، مکے کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ یہ بحیرہ احمر اور بحیرہ قلزم کے کنارے کا شام جو ہے، شام اس کے ساتھ فلسطین، اسرائیل، یہ آج بھی پھلوں کی بہترین پیداوار اس علاقے میں ہوتی ہے۔ زیتون جیسا دمشق میں ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے، کسی اور علاقے میں نہ کوانٹٹی میں اور نہ کوالٹی میں اس سے زیتون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور زیتون کا تیل ان کے سب کی غذا کی بنیاد پر ہے۔ تو اس زمانے میں شام سب سے دولت مند علاقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مصر کا علاقہ ہے جس میں طرح طرح کی آب و ہوا، مختلف طرح کی پیداوار، کوئی صحرائے سینا وہ عرب کے ایریے میں، عراق میں نہیں تھا۔ عراق تو سارا سرسبز، وہ افریقہ کا جو حصہ تھا وہ سرسبز علاقہ ہے۔ سوال نہ ہو تو آج کی نشست سوال کوئی اور صاحب ہے 11:25 رسمی وقت ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی آپ نے 15 منٹ دیر سے شروع کیا تھا۔ اسی میں نے کہا کہ اگر کوئی اختتامی طور پہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ یہ رسمی وقت آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ قبلہ کے مشکور ہیں کہ جنہیں ہم مسلسل جو ہے وہ زحمت کلام بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے اگلی نشست جو ہے کی اجازت سے آپ کو جس طرح مطلع کیا گیا دوبارہ مطلع کر دیا جائے گا، اور غالباً اس عنوان پر آخری گفتگو نہیں، وہ تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ ہاں جی، وہ البتہ ایک شیعت جی بنیاد کا ہے، اس پر اپنا نقطہ نظر نہیں، میں اگلی گفتگو کی بات کر رہا ہوں۔ کم از کم 3 گفتگو تو پلان تھی اس عنوان پر نا۔ جی جو جی سلسلے میں وہ ارادہ یہ ہے کہ ذیقعد میں اس مہینے میں ایک ہو جائے۔ ذی الحجہ میں ہمارا ارادہ ہے کہ کم سے کم 2 نشستیں، کیونکہ ایام اعزا بھی آنے والے، تو آخری نشست تو عزاداری ہی کے حوالے سے ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ 2 نشستیں ہوں گی۔ جس کی دلچسپی ہے اس وقت کے لیے فرقے ہیں جی ان کو کرتی ہے، اگر جو اسماعیلی کیا ہیں جی 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 جو شیعوں سے اسماعیلیز، زیدیز، بوہریز، اسماعیلی کے بھی بوہری اور آفغانی ہیں، ان کے اوپر کچھ بازی کی 1-2 چیزیں، احسانی فرقہ کیا ہے کہا جاتا ہے، اور بہت سے جو خیر وہ ہمارے یہاں ابھی ایک نیٹ پہ وہ موجود ہوا ہے کتاب مرات الوقول کے نام سے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 4 صفحے کو یہ نہیں پتہ کس نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے شیعت کے تعارف کرایا ہے، کچھ ابتدا بھی ہے جو غریب قسم کی ہے، وہ فوجات کی کرامت کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ ناجی ہے اور وہ شیعہ ہے، لیکن سب شیعہ نہیں بلکہ شیعوں کے بھی 13 فرقے ہیں، اور اس میں سے ایک فرقہ سے ہو رہا ہے اس پہ، اور جو 13 فرقے جو باقی 12 فرقے ہیں ان میں ایسے سے نام لکھے جن کا کبھی کوئی وجود نہیں ہے، کرنے سے پورے میرا کرنے کا تو وہ اس میں سارے فرقے لکھ کے اس میں جو 12واں فرقہ لکھا نہیں جی نہیں ہے، اور وہ اصولی اجتہادی فرقہ جو ہے وہ ہے کہ جو مجتہدین کو مانتے ہیں، وہ عقل کو معصومین کے رائے کے مقابلے میں اہمیت دیتے ہیں، تقلید کے قائل ہیں، اور پھر تقلید نہیں، اس سے پہلے استداد کرنا ہے، جب عقل کی بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث سے عقل کی روشنی میں یہ پہنچنا، تو وہ ان کے ہاتھ تو لفظی وہ ہونا چاہیے اخباری اس کا۔ اس کے بعد انہوں نے اخباریت کا ذکر کیا اور یہ ہیں اصل میں وہ جو ہے باقی ساری جاتی ہے، تو اس میں آپ اس کی اشتہاری جو ہے یہ بھی جانتے ہیں، تو وہ اس میں دلچسپ بات یہ کہ اصولی اشتہادیوں کی سب سے بڑی خرابی یہ کہ عقل پہ انحصار کر جو پورے مضمون کہہ لیجیے کیونکہ 4 صفحے ہیں، اس کے اوپر جو نام رکھا گیا وہ مرات العقول، عقلوں کا آئینہ، یعنی جو عقل کے لیے آئینہ ہو، یعنی عقل ہی ذریعہ ہو یہاں پر، ایک طرف تو عقل کی نفی کرنا اور دوسری طرف عقل ہی، یہ ان کے ایک کتاب کا کے والد تھے علامہ جشی،
سینئر ان کی کتابیں بتاتے ہوتے تو وہ وہاں سے یہ نام کیا رائٹ سر بلند آواز سے درود ایک باواز بلند درود سے نوازے اللہ